السلام علیکم۔ میرا آج کا مکمل ناول ہے آئینِ وفا بائے فرحت اشتیاق۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ناول کی جانب۔ صبح خیز تو وہ خیر تھی، مگر صبح صبح واک کرنے کے لیے جانا اسے دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا تھا۔ بابا کو اس کی اسی عادت سے شدید اختلاف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ صبح بیدار جلدی ہو جاتی ہیں تو پھر چہل قدمی کے لیے کھلی فضا میں نکلنے میں کیسی سستی۔ مگر یہاں شاید موسم کی خوبصورتی کا اثر تھا، یا پھر وہ ویسے ہی کچھ ضرورت سے زیادہ خوشگوار موڈ میں تھی کہ گھر سے باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی ہوا کے سرد جھونکوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ سویٹر پہننے کے باوجود سردی محسوس ہو رہی تھی۔ رات بھر ہوئی بارش کا کہیں کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ سڑکیں صاف ستھری، کہیں بارش کا پانی کھڑا نہ تھا۔ یہ اس کا اسلام آباد کا تفصیلی قسم کا پہلا دورہ تھا، ورنہ تو اس سے پہلے وہ امی، بابا اور مہرو کے ساتھ ایک دو مرتبہ یہاں آئی تھی، اور وہ بھی ایک آدھ دن کے لیے۔ لوگ اسلام آباد کی صحیح تعریفیں کرتے ہیں، اس نے برملا اعتراف کیا تھا۔ صبح صبح بابا کا فون بھی آ گیا۔ شاید اس کے موڈ کی خوشگواری کا سب سے پہلا سبب بابا سے لمبی چوڑی گفتگو کرنا ہی تھا۔ وہ پہلی مرتبہ بابا سے دور ہوئی تھی، اور یہ دوری اسے بہت کھل رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا ہوگا جب اسے بابا کی فکر لاحق نہ ہوئی ہو۔ اگر وہ بابا کی چہیتی بیٹی تھی تو بابا اس کے لاڈلے بابا تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا بچوں کی طرح خیال رکھتے تھے۔ مہرو کی شادی اور پھر امی کے انتقال کے بعد جب گھر میں صرف وہ دونوں باپ بیٹی رہ گئے تو ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کی تنہائی بانٹنے کے لیے آپس میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی تھی۔ جس وقت امی کا انتقال ہوا وہ 12 برس کی تھی۔ امی بہت شدید بیمار ہیں، اور بستر سے اٹھ کر خود باتھ روم تک بھی نہیں جا سکتی۔ شاید انہیں کوئی بہت خطرناک بیماری ہے۔ وہ بابا اور مہرو آپی کو چھپ چھپ کر روتے دیکھ کر سوچا کرتی تھی۔ وہ لوگ اس کے سامنے امی کی بیماری کے بارے میں بات کرنے، رونے ہر ممکن حد تک گریز کرتے تھے۔ پھر امی کی بیماری کے ایام میں مہرو کی عدیل کے ساتھ شادی طے کر دی گئی۔ اسے مہرو آپی کی اتنی شادی پر بہت اعتراض تھا۔ مہرو آپی کی شادی ہو گئی تو پھر میں سوؤں گی کس کے ساتھ؟ میرے جرنلز پر ڈایاگرامز کون بنا دیا کرے گا؟ اور پھر ابھی تو مہرو آپی خود بھی پڑھ رہی ہیں۔ وہ نیہا سے 6 سال ہی تو بڑی تھیں، اور چند ماہ بیشتر ان کا آنرز میں داخلہ ہوا تھا۔ امی کی خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم سے کم اپنی اولاد کی ایک خوشی تو دیکھ لیں، اس لیے پڑھائی سے زیادہ اہم میری ماں کی خواہش ہے۔ مہرو آپی فون پر اپنی کسی دوست سے کہہ رہی تھیں، اور پہلی مرتبہ امی کی بیماری کی شدت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ٹھیک بھی تو ہو جاتے ہیں۔ جیسے بابا کے پاؤں میں فریکچر ہوا تھا، پھر وہ ٹھیک ہو گئے تھے، ایسے ہی امی بھی کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس روز پہلے وہ یہی سوچا کرتی تھی، مگر اس روز اسے معلوم ہوا کہ ان کی بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ ان کی ماں کچھ ہی دنوں میں مر جائے گی۔ یہ احساس کتنا خوفناک اور ڈرا دینے والا تھا۔ وہ خوف کے مارے رات کو پلک تک نہیں جھپکتی تھی۔ رات کو کئی مرتبہ اٹھ کر امی بابا کے کمرے میں جھانکتی تھی۔ پھر مہرو آپی کی شادی کے بعد اس نے امی کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ امی اکثر بابا سے کہتی تھی، نیہا مہرو سے زیادہ سمجھدار ہے، مہرو میں تو ابھی تک بچپنا ہے، اور بابا اس کی طرف دیکھ کر پرشفقت انداز میں مسکرا دیا کرتے تھے۔ پھر جس طوفان کے آنے کا سب کو ڈر تھا وہ آ کر سب کچھ بہا کر لے گیا۔ اسے اور بابا کو نارمل زندگی گزارنی شروع کرنے کے لیے کئی مہینے لگ گئے تھے۔ بابا اس کی خاطر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے تو تھے، اور وہ ان کا دل رکھنے کے لیے کھانا کھاتی، یہ سوچ کر کہ مجھے کھاتا دیکھ کر شاید بابا بھی چند لقمے لے لیں۔ یوں رفتہ رفتہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے رکھتے وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ زندگی کے 12 سالوں میں وہ اتنا نہیں جان پائی تھی جتنا ان چند مہینوں میں جان پائی تھی۔ اور بابا، جن کے لیے ان کی دونوں بیٹیاں آنکھ کا تارا تھیں، مگر عملی طور پر بچوں کی تعلیم و تربیت بیوی کے سپرد کر کے وہ اپنے دفتری کام میں زیادہ مصروف رہا کرتے تھے، اب اپنی اس لاڈلی بیٹی کی چھوٹی سے چھوٹی ہر بات اور ہر جذبے سے واقف ہو گئے تھے۔
وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس آ رہے تھے۔ 2-3 ماہ کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ وہ ایک دوسرے سے ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو گئی ہے۔ پھپھو کی فیملی کافی سالوں سے دوحہ میں سیٹلڈ تھی اور شادی کے بعد کچھ عرصے بعد مہرو بھی اپنے سسرال دوحہ چلی گئی۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں مطمئن تھی۔ عدیل بہت چاہنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ اپنی اور بابا کی فون پر ہونے والی گفتگو ذہن میں دہراتی وہ کافی آگے نکل آئی تھی۔ یوں سڑک پر ٹہلتے بابا کی پرلطف گفتگو یاد کر کے اسے مزہ آ رہا تھا۔ بابا آفس کے کام سے نہ جان رہے ہوتے تو وہ ضرور لٹک کر ان کے ساتھ چلی جاتی۔ سڑک کے دائیں طرف مخالف سمت سے جاگنگ کر کے اس طرف آتے اس بندے اور اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے اس کے کتے کو نیہا نے سرسری انداز سے دیکھا تھا۔ اپنی پوری توجہ سامنے مرکوز کیے اس نے تو شاید نیہا کو سرسری سا بھی نہ دیکھا ہو، مگر اس کے کتے کو یکایک پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر دم ہلاتا ہوا سڑک کے بائیں طرف اس کے بالکل نزدیک آ گیا تھا۔ اپنے سامنے کتے کو آتا دیکھ کر نیہا کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ کتوں سے ایسا ویسا نہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ڈرتی تھی۔ کتوں سے ڈر کی وجہ سے اس نے بے اختیار رخ موڑ کر الٹے قدموں تیز تیز چلنا شروع کر دیا تو کتا دوڑتا ہوا باقاعدہ اس کے ساتھ ریس لگانے لگا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ بھی نکلی تھی۔ دل غصے میں بھری اس آواز نے اس کی چیخ اور کتے کے بھونکنے دونوں کو خاموش کروا دیا۔ وہ پاس ہی کھڑا خشمگین نظروں سے اپنے کتے کو گھور رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اب کے مخاطب وہ تھی۔ نیہا نے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے کتے کی طرف دیکھا تو وہ مالک کی ڈانٹ کھانے کے بعد ایک طرف جا کھڑا ہوا۔ ویسے آپ خواہ ڈر گئی ہیں۔ دل آپ کے پیچھے نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، البتہ آپ کے بھاگنے والے سٹائل سے وہ سمجھا کہ شاید آپ اس کے ساتھ ریس لگا رہی ہیں، اس لیے اس نے بھی دوڑنا شروع کر دیا۔ شائستہ لہجے میں معذرت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے کتے کی غیر اخلاقی حرکت کا دفاع بھی کیا تھا۔ نیہا کو غصہ تو بہت شدید آ رہا تھا، مگر ایک تو لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والی عادت اور دوسرا سامنے والے بندے کا حد درجہ شائستہ انداز کسی بھی بد تہذیبی سے روک گیا تھا۔ اپنے خد و خال سے وہ ایشیائی تو لگ رہا تھا، مگر پاکستانی ہرگز نہیں تھا لگ رہا۔ اس کی گاڑھی قسم کی انگلش امریکن لب و لہجہ لیے ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا، یقیناً جواب کا منتظر تھا۔ کوئی بات نہیں کہتی وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ غیر ملکیوں کے سامنے ہم اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں، کیا فائدہ کچھ الٹا سیدھا بولنے کا؟ وہ بھی کیا سوچے گا کہ یہ پاکستانی کتنے ڈرپوک اور بدتمیز ہوتے ہیں، نیہا نے سوچا۔ وہ دوستانہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر کم آن دل کہتا دوبارہ جاگنگ شروع کر چکا تھا۔ نیہا نے ایک نظر مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اپنے قدم واپس گھر کی طرف موڑ لیے۔ گھر پہنچی تو صوبیہ آنٹی کچن میں گھسی ناشتے کی تیاریوں میں مصروف تھیں، جبکہ انکل اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج تو بچہ صحت بنا کر آ رہا ہے، اس کے سلام کے جواب میں انکل نے شوخی سے کہا تھا۔ صحت بنا کر نہیں بلکہ خوش کروا کر۔ برا حال ہو گیا تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ کیا مطلب؟ اس کے باہر نکلنے پر انکل نے بے اختیار پوچھا تھا۔ چائے کی کیٹل ٹیبل پر رکھتے ہوئے صوبیہ آنٹی نے بھی اس کی طرف چونک کر دیکھا تھا۔ اس نے پہلے کہے گئے انداز میں سارا واقعہ سنایا تو صوبیہ آنٹی اور انکل دونوں ہنس ہنس کر بے حال ہو گئے۔ آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ بے وقوف، وہ پالتو کتا تھا، اور اگر وہ اس طرح بغیر زنجیر اپنے کتے کو لے کر گھوم رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتا اچھی طرح سدھایا ہوا تھا۔ پھر بھی کتا تو کتا ہے، اس کی شرافت کی قسم تو نہیں کھائی جا سکتی۔ کیا پتہ کب اس کے دماغ میں آ جائے کہ وہ اپنی اصلیت پر ہی واپس آ جائے۔ انکل کی بات وہ برا منا کر بولی تھی اور وہ جواب میں قہقہہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ بابا کا فون آیا تھا۔ کارن فلیکس کھاتے ہوئے اس نے صوبیہ آنٹی کو مخاطب کیا تھا۔ کب آیا؟ آج صبح میری آنکھ ہی بابا کے فون کی بیل سے کھلی تھی۔ آپ لوگوں کو سلام کہہ رہے تھے، وہ جواب میں بولی تھی۔ ابھی تو وہ سول میں ہی ہوں گے بھائی صاحب۔ انکل بھی گفتگو میں شریک ہوئے۔ جی انکل، بابا کہہ رہے تھے کہ ابھی انہیں ہفتہ 10 دن کوریا میں لگیں گے، پھر اس کے بعد ٹوکیو چلے جائیں گے۔ میں نے تو بابا سے صاف کہہ دیا ہے، کوریا، جاپان، تھائی لینڈ، سنگاپور، جہاں جہاں جانا ہے جائیں، مگر 1 مہینے سے اوپر 1 دن بھی اگر ہوا تو میں پکی ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کے انداز میں انکل اور صوبیہ آنٹی دونوں ہی مسکرائے تھے۔
پھر صوبیہ آنٹی مصنوعی انداز میں خفگی ظاہر کرتے ہوئے بولی، بہت برا سلوک ہو رہا ہے نا یہاں تمہارے ساتھ۔ بھائی صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں 3-4 دن میں ہی ظالم سالی اور اس کے شوہر نے میری بیٹی کے ساتھ کتنا ظلم و ستم کیا ہے، وہ جو یوں بیزار ہو رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے آنٹی، آپ کو تو پتہ ہے نا پہلی مرتبہ بابا سے دور رہی ہوں، ورنہ آپ لوگوں کے پاس اب بہت مزہ آ رہا ہے۔ وہ ایک دم وضاحتی انداز میں بولیں، تم بھی کس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ یہ تمہاری خالہ جان ایسی جذباتی بلیک میلنگ میں ماہر ہیں۔ انکل ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے۔ ایسی ہلکی پھلکی گفتگو تمام ناشتے میں ہوتی رہی۔ ناشتے کے بعد انکل اور صوبیہ آنٹی اپنی اپنی جابس پر چلے گئے تو وہ کچھ دیر اخبار پڑھنے کے بعد کمپیوٹر کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کے آنے کی خوشی میں صوبیہ آنٹی 3-4 دن یونیورسٹی نہیں گئی تھیں، مگر چونکہ وہاں امتحانات چل رہے تھے اس لیے مزید چھٹیاں کرنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ اس کے آنے کے بعد آج وہ پہلے دن یونیورسٹی گئی تھیں۔ ننہیالی رشتہ داروں میں سے صوبیہ آنٹی سب سے زیادہ پسند تھیں۔ ان کی والہانہ محبت اسے امی کی یاد دلاتی تھی، اسے ان کے لمس میں امی کی خوشبو آتی تھی۔ امی کے انتقال کے بعد سے کوئی سال ایسا نہیں گزرا تھا جب انہوں نے اپنی مصروف زندگی میں سے ہفتہ 10 دن نکال کر اس کے ساتھ کراچی میں نہ گزارے ہوں۔ اسے اور مہرو کو سالگرہ پر وش کرنا، عید پر جوڑا بھجوانا وہ کبھی نہیں بھولتی تھیں۔ اسے اور مہرو کو اپنی یہ اسمارٹ اور ینگ سی خالہ بہت پسند تھی۔ ان کی شوق اور شریر فطرت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ میتھمیٹکس جیسے خشک اور مشکل مضمون کے لیکچرار ہیں۔ بابا کو ای میل کرنے کے بعد اس نے چیک کیا تو عدیل بھائی آن لائن تھے۔ پھر تو اس نے عدیل بھائی کے ساتھ ساتھ مہرو آپی اور پھپھو اور سونی سب سے خوب گپ شپ لگا لی تھی۔ 1.5-2 گھنٹہ چیکنگ کرنے کے بعد وہ ایک دم فریش ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی بہت آہستہ اور محتاط انداز میں ڈرائیو کر رہی تھی۔ اسے ڈرائیونگ سیکھے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے اور ابھی زیادہ مہارت بھی نہیں ہوئی تھی۔ کراچی میں وہ روزانہ شام کے وقت بابا کے ساتھ پریکٹس کرنے نکلتی ہے، یہاں آ کر پریکٹس ہو نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 1 مہینے بعد جب وہ یہاں سے جائے تو سب سیکھا سکھایا چوپٹ ہو جائے۔ یہی سوچ کر وہ انکل اور صوبیہ آنٹی کے چلے جانے کے بعد گاڑی لے کر گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ ابھی اسے اکیلے روڈ پر ڈرائیو کرنے سے ڈر لگتا تھا، اسی لیے اس نے سوچا کہ اندر آس پاس کی گلیوں میں چکر لگا کر پریکٹس کر لے۔ اپنی گلی سے موڑ کر وہ دائیں ہاتھ پر مڑ گئی تھی۔ کارنر والے مکان سے بلیک کلر کی پیجیرو نکلتے دیکھ کر اس نے ایک دم سے بریک لگا دیا تھا، مگر پیجیرو میں بیٹھا بندہ بھی بریک لگا کر اسے آگے چلے جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پکڑے ہوئے اسے اپنے انسٹرکٹر کا پڑھایا ہوا قاعدہ ایک دم سے یاد آ گیا۔ گیٹ سے گاڑی باہر نکال رہے ہوں اور سڑک کے کسی بھی دوسری طرف سے گاڑی آ رہی ہو تو پہلے گزرنے کا حق اس گاڑی کو ہے۔ اسے پیجیرو میں بیٹھے بندے کے اصول اور ضوابط پسند تو آئے، مگر ایک دم گھبراہٹ بھی شروع ہو گئی۔ بابا کی کمی اس لمحے بہت شدت سے محسوس ہوئی۔ اسے پتہ تھا کہ گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اسے اسٹیئرنگ اس حد تک گھمانا ہے کہ سامنے کھڑی پیجیرو سے ٹکرائے بغیر آگے بڑھ جائے۔ بابا ہوتے تو اسے گائیڈ کرتے، ہاں اسٹیئرنگ گھماؤ، شاباش، فرسٹ گیئر، بالکل ٹھیک، بس اب آہستہ آہستہ بریک سے پاؤں ہٹاؤ اور مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جاتا۔ اسے اپنے اتنے نامعقول انداز پہ رکے رہنے پر طیش تو آ رہا تھا، مگر گاڑی میں بیٹھے بندے نے جھنجھلا کر شیشہ نیچے کر کے اس سے کچھ کہا جو گھبراہٹ میں اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے اللہ کا نام لے کر اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اگلے لمحے اس کی گاڑی پیجیرو کے پچھلے حصے ٹکرانے کے بعد رک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح پھول چکے تھے، گھبراہٹ اور شرمندگی کے ساتھ ساتھ بری طرح رونا بھی آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی وہ بندہ کچھ کہے گا اور وہ رونا شروع کر دے گی۔ پیجیرو کا دروازہ کھل کر اس بندے کو اتر کر اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ وہ گاڑی واڑی چھوڑ کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جائے یہاں سے۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ بڑا غیر متوقع سوال اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ نیہا نے چونک کر باہر کی طرف دیکھا تو گرے سوٹ میں ملبوس وہ بے تحاشا اسمارٹ اور شاندار سا بندہ بڑی تشویش سے اسے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نیہا کو ایسا لگا جیسے وہ اس بندے سے پہلے بھی مل چکی ہے۔ اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ وہ ذہن پر زور ڈال کر یاد نہیں کر سکتی تھی۔ شرمندگی سے سر جھکائے وہ دروازہ کھول کر باہر گاڑی سے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے کنکھیوں سے اس کی پیجیرو کا معائنہ بھی کیا تھا۔ شکر تھا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔
لگتا ہے آپ نے نئی نئی گاڑی چلانی سیکھی ہے۔ سن گلاسز واپس آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے وہ بولا تھا۔ لرننگ لائسنس میرے پاس ہے، وہ بے اختیار اور بے ساختہ بولی تھی۔ اس کی وضاحت پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ طنزیہ ہے یا مذاق اڑاتی نیہا سمجھ نہیں پائی تھی۔ مجھے اپنی غلطی پر افسوس ہے، میری وجہ سے آپ کی گاڑی کا نقصان ہوا ہے، میں پورا کر دوں گی۔ اس سے مزید کچھ بولا نہیں جا رہا تھا اور بغیر بولے وہ کیا کہتی۔ ابھی وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ادھ کھلے گیٹ میں سے ایک کتا اور اس کے پیچھے پیچھے ایک ملازم ٹائپ بندہ دوڑتے ہوئے نظر آئے، اور وہ کتا دوڑتا ہوا آ کر اپنے مالک کے قدموں میں لیٹ گیا۔ کتے کو دیکھتے ہی نیہا کا رہا سہا خون بھی خشک ہو گیا۔ کیا بات ہے دل، وہ بڑے پیار سے اپنے کتے سے مخاطب تھا۔ نیہا بے ساختہ چونک کر اس کو دیکھنے لگی تھی۔ پرسوں صبح ٹریک سوٹ میں وہ جو بکھرے بکھرے بالوں اور جوگرز والا بندہ تھا، اس سجے دھجے روپ میں بالکل ہی مختلف نظر آیا۔ نیہا کو اپنے پہچاننے کی حس پر بہت افسوس ہوا۔ کتے سے سوال جواب کے بعد وہ دوبارہ نیہا کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کے انسٹرکٹر نے آپ کو گاڑی چلانے کے جو بنیادی اصول ہیں وہ نہیں بتائے؟ بغیر اعتماد کے اگر آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں گی تو ایسے واقعات روز پیش آئیں گے۔ اس کے جملوں نے نیہا کو بری طرح شرمندہ کر دیا۔ ملازم سے کتے کو اندر لے جانے کے لیے کہتا ہوا وہ واپس مڑا اور نیہا کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، اور نیہا کی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھتا دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ آئیے اب آپ بھی۔ وہ اسے اسی کی گاڑی میں بیٹھنے کی دعوت اتنے اعتماد سے دے رہا تھا کہ وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ پلیز جلدی آئیے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اب کے لہجہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ یہ مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ کیا پولیس کے پاس؟ اس نے احمقانہ انداز میں سوچا۔ مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی وہ برابر کی والی سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ریورس کر کے 2-4 قدم پیچھے کی۔ یہیں پر تھی نا آپ کی گاڑی جب میں آپ کو اشارے سے کہہ رہا تھا کہ پہلے آپ جائیں؟ اب جو میں کروں اسے غور سے دیکھیے گا۔ وہ ڈرائیونگ اسکول کے کسی مستند انسٹرکٹر کی طرح پروفیشنل انداز میں بولا تھا۔ اسے کی پوائنٹ سمجھاتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ گاڑی آگے بڑھائی۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ گاڑی تھوڑی آگے لے جا کر روکتے ہوئے اس نے نیہا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نے کچھ گھبرائے ہوئے انداز میں سر اثبات میں ہلا دیا۔ گڈ، اب آپ یہی کام مجھے ایک مرتبہ کر کے دکھائیں، مگر پورے اعتماد کے ساتھ۔ نیہا اس عجیب و غریب بندے کو سمجھ نہیں پائی تھی، مگر پھر بھی پتہ نہیں اس میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ بنا چوں چرا کیے اتر کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گئی۔ گاڑی واپس اسی مخصوص جگہ پر کھڑی کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر گیا تھا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ روڈ پر کھڑا باخور اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی اس نے چابی گھمائی ہی تھی کہ وہ زور سے بولا، ایک منٹ رک جائیں۔ وہ حکم کے غلام کی طرح رک گئی۔ آپ کے چہرے پر مجھے ڈھونڈے سے بھی اعتماد نہیں نظر آ رہا، سوائے ڈر اور خوف کے۔ آپ کے چہرے پر اور کوئی بھی تاثر نہیں ہے، وہ خفگی بھرے انداز میں بولا تھا۔ اس وقت میں بہت ٹینس ہوں، مجھ سے بالکل بھی نہیں کیا جائے گا، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو بے اختیار آ گئے تھے۔ اسے لگ رہا تھا شاید وہ اسے نفسیاتی انداز میں ٹیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہیں ہو رہا تو رہنے دیں، اتریں شاباش، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تھا۔ وہ فوراً ہی اتر گئی۔ اسے دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر وہ الجھ گئی تھی۔ آخر یہ شخص کیا چاہ رہا ہے؟ آئیے، اسے آواز دے کر اسے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ نیہا کا دل چاہ رہا تھا وہ اس کی آواز کو نظر انداز کر کے وہاں سے اندھا دھند بھاگ جائے۔ اگر اپنی ذاتی گاڑی ہوتی تو وہ شاید ایسا کر بھی گزرتی۔ مرے مرے قدموں سے چلتی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ دیکھیں، میں اپنی غلطی پر آپ سے ایکسکیوز کر چکی ہوں، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ آپ کا گھر اسی گلی میں ہے نا؟ گاڑی ٹرن کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ کچھ خوفزدہ انداز میں نیہا نے گردن ہلا دی۔ کون سا گھر ہے؟ ایک سیکنڈ کے توقف کے بعد رفتار کم کرتے ہوئے پوچھا گیا تھا۔ وہ بلیک گیٹ والا۔ گاڑی گیٹ کے پاس آ کر روکتے ہوئے اس کے اترنے سے پہلے ہی اتر گیا۔ میں خاص طور پر آپ کا گھر دیکھنے کے لیے یہاں تک نہیں آیا۔ آپ اتنی زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی کہ مجھے لگا کہ اگر آپ کو ڈرائیو کر کے واپس گھر تک نہیں آ سکیں گی، اس لیے آپ کو چھوڑنے آ گیا۔ اس کے اترتے ہی وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میرا مقصد آپ کو ڈرانا یا رلانا ہرگز نہیں تھا نیہا۔
وہ اسی سنجیدگی اور بردباری سے بولا تھا۔ وہ بری طرح چونک گئی تھی۔ نیہا، اس نے تعجب سے خود اپنا نام دہرایا تھا۔ آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ اس کے سوال پر وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا، جادو کے زور سے۔ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا شرارتی انداز میں بولا تھا۔ وہ احمقوں کی طرح منہ پھاڑے اسے پیدل جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی بے خیالی میں ہاتھ اپنی چین پہ پڑا تو اس کا اپنی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہا کہ اس کی چین پر اس کا نام لکھا تھا۔ اندر آ کر بھی وہ کتنی ہی دیر تک ایک اجنبی کے سامنے حماقتوں کے اتنے عظیم الشان جو مظاہرے کیے تھے وہ اس پر خود کو سرزش کر رہی تھی۔ اپنی چین پر دن بھر میں جب بھی ہاتھ بڑھا تو فوراً ہی اپنی صبح والی حماقت یاد آ جاتی تھی۔ رات کو سوتے وقت تک اس کے اعصاب پر وہ اجنبی ہی سوار رہا تھا۔ اس کا انداز نیہا کو بہت پرسرار اور عجیب و غریب سا لگا تھا۔ عام طور پر وہ اس قسم کے حالات میں یا تو لوگوں کے سامنے والے سے لڑنے اور برا بھلا کہنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں یا پھر بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے غلطی کرنے والے کو کچھ کہے بغیر جانے دیتے ہیں، مگر اس طرح ڈرائیونگ کی غلطیاں ٹھیک کروانے، ڈرائیونگ کے اسرار و رموز سمجھانے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا۔ بہت سوچنے کے بعد آخرکار اس نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دے دی کہ وہ بندہ اچھا خاصا کھسکا ہوا تھا۔ یقیناً اس کے دماغ کا کوئی اسکریو ڈھیلا تھا، مگر میں اس کے احکامات اتنی فرما برداری سے کیوں مان رہی تھی؟ وہ اپنے آپ سے الجھ رہی تھی۔ کچھ بات تھی ایسی اس کی شخصیت میں کہ میں بری طرح اس سے مرعوب ہو کر اس کے زیر اثر آ گئی تھی۔ عجیب سا رعب تھا اس کے انداز میں۔ اس کے ذہن سے اس شخص کا اعتماد اور شائستگی لیے ہوئے لہجہ کا وہ حکم انداز اور محو ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اکیلے گاڑی لے کر جانے سے تو بہرحال اس نے توبہ کر لی تھی، زیادہ تفصیل سے تو نہیں، لیکن بات کو بہت سرسری اور عام سے انداز میں لے کر اس نے تھوڑا بہت صوبیہ آنٹی کو بتا دیا تھا۔ اس مسئلے کا حل انہوں نے یہ نکالا تھا کہ روزانہ شام کے وقت اسے گاڑی چلانے کی پریکٹس کروانے لگی تھیں۔ اسے اب اس بندے کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ بہت سوبر اور سنجیدہ مزاج کے باوجود اگر آپ کسی ایک شخص کے سامنے کسی حماقت کر چکے ہوں تو دوبارہ اس کے سامنے جانے سے دشواری لاحق ہوتی ہے۔ کیا وہ اجنبی شخص یہ بات کبھی مان سکتا تھا کہ نیہا طارق بہت سوبر ہے، لیے دیے رہنے والی لڑکی ہے، ہر کسی سے بے تکلف ہونا اس کو پسند نہیں ہے، صرف اپنے قریبی لوگوں سے ہی بات چیت کرتی ہے۔ بابا سمیت اس کے جاننے والوں میں عدیل بھائی بھی یہی کہتے تھے کہ نیہا بڑی لگتی ہے اور مہرو چھوٹی۔ وہ 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی سنجیدہ اور بردبار نہیں ہوئی، اور نیہا اس کے برخلاف اتنی ہی سنجیدہ اور ذمہ دار تھی۔ وہ تو اسے بہت بے وقوف اور احمق سمجھا ہوگا جو لڑکی کتے کو دیکھ کر چیخیں مارے، جبکہ وہ اسے کچھ کہے بھی نہ، پھر ڈھنگ سے ڈرائیونگ نہ جاننے کے باوجود گاڑی لے کر کھڑی ہو جائے اور اس پر ڈرپوک اتنی کہ ایک اجنبی اسے اعتماد بحال کرنے کا درس دینے کھڑا ہو جائے، اور اسے وہ احمق لگنے کے علاوہ اور کیا سمجھ سکتا تھا؟ جن لوگوں کے سامنے ہم کچھ احمقانہ کارنامے سر انجام دے دیتے ہیں، دوبارہ ان سے ملنے یا کیا یہی دعا کرتے ہیں کہ کبھی ان سے ملاقات ہی نہ ہو۔ چھٹی کا دن تھا۔ صوبیہ آنٹی اور وہ قریبی سپر مارکیٹ گئے ہوئے تھے۔ ضرورت کی اشیاء خرید کر سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد وہ اسے لیے ایک بیکری میں گھس گئیں۔ تمہارے انکل کی برتھ ڈے ہے، انہوں نے فوراً ہی اس کی حیرت دور کر دی تھی۔ اور واو، زبردست، پھر تو خوب مزہ آئے گا۔ بس پھر آج ہم انکل کی طرف سے ڈنر کریں گے کسی بہترین ہوٹل میں۔ وہ ایک دم سے ایکسائٹڈ ہوئی تھی، لیکن صوبیہ آنٹی کیک آپ کو خود بیک کرنا تھا۔ اس کے اعتراض پہ وہ لاپرواہی سے بال جھٹکتے ہوئے بولی، جب بیکری میں بنے بنائے کیک مل جاتے ہیں تو پھر اتنی محنت کون کرے؟ ان کے اس سستی اور کاہلی بھرے بیان پر ابھی وہ ڈھنگ سے ہنس بھی نہیں پائی تھی کہ پاس ہی ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اس سے پہلے کہ کچھ فاصلے پر کھڑا سیلس مین سے مخاطب تھا۔ والیٹ سے پیسے نکالتے ہوئے اسے شاید اپنے چہرے پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں۔ اسے گردن گھما کر دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے ہلکی سی شناسائی لیے ہوئی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلنے ہی والی تھی کہ وہ
براہ راست اس سے مخاطب ہو گیا۔ ہیلو نیہا، کیسی ہیں آپ؟ وہی دھیمے سروں میں اچھی سی انگلش بولنے والا انداز تھا۔ صوبیہ آنٹی جو سیلز مین کے ساتھ الجھ رہی تھی ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بری طرح جزبز ہوتے وہ بمشکل بولی تھی ٹھیک ہوں، اور فوراً ہی صوبیہ آنٹی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کون ہے یہ ہینڈسم بندہ؟ ان کی سرگوشی نما آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ نیہا سے کچھ فاصلے پر کھڑا وہ بندہ بھی سن سکے۔ آہستہ تو بولیں، وہ سن رہا ہے۔ دانت کچلا کر وہ بڑبڑائی تھی، لو اسے اردو کیا سمجھ آئے گی، دیکھنے سے ہی فارنر لگتا ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بے فکری سے بولی تھی، کم سے کم ہینڈسم تو ضرور اس کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اتنا اندازہ تو اسے بہرحال ہوگا کہ خوش قسمتی سے اس بیکری پر اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی ہینڈسم نہیں ہے۔ بیکری سے باہر نکلتے ہوئے وہ اپنا غصہ ظاہر کرتے ہوئے بولی تھی، شکر تھا کہ ان کی مطلوبہ کیک فوراً ہی مل گیا تھا اور ان لوگوں کے زیادہ دیر وہاں کھڑا ہونا نہیں پڑا تھا۔ صوبیہ آنٹی اس کے تپے ہوئے انداز پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اپنی گاڑی کے پیچھے کھڑی اس بلیک پیجیرو کو وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اسے گمسم سا کھڑا دیکھ کر انہوں نے ٹوکا تھا، کیا ہوا، گھر نہیں چلنا کیا؟ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے ذرا برابر والی سیٹ پہ بیٹھ چکی تھی۔ اس وقت وہ بھی اندر سے برآمد ہوا، ہاتھوں میں پکڑے 3 شاپرز برابر والی سیٹ پر رکھتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ نیہا گاڑی میں بیٹھ کر خواہ مخواہ بیک ویو مرر ٹھیک کرنے لگی تھی۔ کیا ہوا، چلو بھئی، دیر ہو رہی ہے۔ صوبیہ آنٹی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جیسے ہی گاڑی ریورس کر کے پارکنگ سے نکالتے ہوئے وہ آگے بڑھی تو نیہا بھی فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ اس گلی سے اس نے قصداً گاڑی نہیں نکالی جہاں اس کا گھر تھا۔ اس کے یہ بتانے پر کہ اسی بندے اور اسی کے کتے سے وہ 15 روز پہلے شرف ملاقات حاصل کر کے آئی تھی، وہ بہت حیران ہوئیں۔ صبح صبح اتنا ہینڈسم بندہ دیکھ کر تم وہ سڑا ہوا منہ لے کر گھر آئی تھی؟ لعنت ہے تمہارے ذوق پر، میں تو ایسا بندہ صبح صبح دیکھ لوں تو سارا دن بتیسی ہی میرے منہ میں نہ جائے، پورا دن خوشگوار گزرے۔ ان کے ان کمنٹس پر ہنستے ہنستے اس کا برا حال ہو گیا۔ کتب بینی اس کا اور انکل کا مشترکہ شوق تھا۔ اپنے گھر میں پاپا اور یہاں پر انکل اس کے شوق کی تسکین کافی سامان مہیا کر رہے تھے۔ اس کا شوق دیکھتے ہوئے انکل اپنے ذخیرہ الفاظ میں سے بڑی قیمتی کتابیں اسے پڑھنے کے لیے دے چکے تھے۔ بقول صوبیہ آنٹی یہ اس کے ساتھ انکل کی جانب سے VIP سلوک تھا، ورنہ اپنی کتابوں کے معاملے میں وہ بہت بے مروت اور کنجوس واقع ہوئے ہیں۔ اس روز انکل نے آفس سے فون کر کے اسے جلدی تیار ہونے کا حکم دیتے ہوئے کہا، بہت زبردست بک فیئر لگا ہے، تم تیار رہو، میں تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں۔ وہ پرجوش ہو کر تیار ہونے کے لیے کمرے میں بھاگی۔ بک فیئر واقعی بہت شاندار تھا۔ مختلف سٹالز، عمر اور ہر ذوق کے حامل قارئین کے لیے کتابوں کی کافی بڑی تعداد موجود تھی۔ انکل اپنے پسندیدہ مضمون یعنی ہسٹری کی مختلف کتابوں میں کھوئے ہوئے تھے، اور وہ مختلف سٹالز دیکھتی ہوئی کافی آگے نکل آئی تھی۔ ونڈوز اور انٹرنیٹ سے متعلق کتابیں دیکھتے ہوئے اس کا دل چاہا کہ ساری کی ساری کتابیں خرید لے۔ کبھی میرے پاس اتنا پیسہ ہوا تو میں اپنی ایک ذاتی عالی شان قسم کی لائبریری بناؤں گی، جس میں ڈھیر ساری کتابیں ہوں گی، اردو لٹریچر، انگلش لٹریچر، ہسٹری، فکشن، سائنس، بزنس، ہر موضوع پر خوب ساری کتابیں ہوں گی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کے ورق پلٹتے ہوئے خیالی پلاؤ بنانے میں مصروف تھی، جب وہی جانی پہچانی آواز اسے سنائی دی۔ وہ اسی سٹال پر کھڑا کسی کتاب کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ ہیلو، اس کی نظر نیہا پر پڑی تو اخلاقی تقاضے نبھانے کی خاطر آج ہیلو میں پہل نیہا ہی نے کر دی تھی۔ جب وہ اچھی طرح بات کرتا ہے تو اسے بھی جواب اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا تھا۔ بہت اچھا بک فیئر ہے، کتابوں کی قیمتیں بھی بہت مناسب ہیں۔ اس کے ہیلو کا جواب دینے کے بعد اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ جی ہاں، اس نے فوراً اتفاق کیا تھا۔ اپنی مطلوبہ کتاب ہاتھ میں آنے پر وہ فوراً ہی پیمنٹ کرتا ہوا اسے گڈ بائے کہتا ہوا واپس مڑ گیا تھا۔ ارے یہ کیا؟ نیہا کی نظر اپنے پیروں کے پاس پڑے والٹ پر پڑی تو وہ چونک گئی تھی۔ ابھی یہی والٹ وہ اس کے ہاتھوں میں دیکھ چکی تھی۔ والٹ
کر وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کی طرف آئی جہاں وہ جاتا نظر آ رہا تھا، اور پارکنگ میں سے اپنی گاڑی نکال رہا تھا۔ نیہا نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ بات سنیں، یہ آپ کا والٹ وہاں گر گیا ہے، وہ زور سے چلائی، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس تک آواز ہی نہیں پہنچی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی بھگا لے گیا۔ نیہا کو اپنی بھاگ دوڑ ضائع ہونے پر کافی افسوس ہوا۔ والٹ اپنی بیگ کے اندر رکھتے ہوئے وہ واپس اندر آ گئی۔ انکل ہنوز کتابوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ خود بھی ایک کتاب میں متوجہ ہو گئی۔ لیدر کا وہ قیمتی والٹ اپنے اندر کافی نقدی رکھتا تھا۔ کھول کر دیکھنے پر بغیر گنے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس میں 6-7 ہزار تو ہوں گے۔ پیسوں کے ساتھ ہی کریڈٹ کارڈز بھی تھے۔ اس نے سرسری سا دیکھنے کے بعد والٹ ویسے ہی رکھ دیا۔ تمام چیزیں نکال کر دیکھنا اسے غیر اخلاقی لگ رہا تھا۔ اگلے روز انکل اور صوبیہ آنٹی کے جانے کے بعد وہ چوکیدار سے واک کرنے کا کہتی گھر سے باہر نکل آئے۔ گیٹ پر بیل کرنے پر اسی روز والے ملازم کا سامنا ہوا۔ جی فرمائیے، کے جواب میں اس نے اپنا سر پیٹ لینے کا دل چاہا۔ ہر درجہ ایمانداری دکھانے کے چکر میں اس کے کریڈٹ کارڈ یا وزٹنگ کارڈ پر سے اس کا نام تک نہیں دیکھا۔ ملازم اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ فوراً ہی ہاتھ میں پکڑا والٹ کھول کر اس میں سے وزٹنگ کارڈ ذرا سا باہر نکال کر نام دیکھتے ہوئے بولی، مجھے اوزان واصف صاحب سے ملنا ہے۔ اس کی حرکتوں پر ملازم سر سے لے کے پیر تک اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ آپ ذرا مہربانی فرما کر انہیں جلدی سے بلا دیں۔ وہ اس کے گھورنے پر چڑھ گئی تھی۔ اسے باہر کھڑا چھوڑ کر گیٹ واپس بند کرتا وہ اندر چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوبارہ آیا۔ صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ آپ کے لہجہ کافی مہذب تھا۔ مجھے اندر نہیں آنا، ان سے کہو یہیں آ کر اپنا والٹ لے لیں۔ وہ والٹ دکھاتے ہوئے ناراضی سے بولی تھی۔ بڑے نواب صاحب ہیں، میں کس خوشی میں اندر جاؤں؟ 2 قدم چلنے کی زحمت نہیں کر رہے۔ وہ تب گئی تھی۔ ملازم نئے سرے سے اسے گھورتا ہوا واپس مڑ گیا تھا۔ اب کی بار اس پر اتنا بھروسہ کر لیا تھا کہ گیٹ کھلا چھوڑ دے۔ 1 منٹ بعد ہی وہ کھلے گیٹ سے چلتا ہوا اس طرف آتا نظر آیا۔ آپ باہر کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیے نا۔ بڑی خوشگوار مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اسے اندر آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ بلیو جین اور بلیو ہی ٹی شرٹ پہنے وہ خاصے گھریلو حلیے میں نظر آ رہا تھا۔ شکریہ، مجھے بس یہ آپ کا والٹ دینا تھا جو کل وہاں بک فیئر پر آپ سے گر کر گیا تھا۔ میں اسی وقت آپ کے پیچھے آئی تھی، لیکن آپ تک میری آواز نہیں پہنچی تھی۔ وہ جلدی جلدی جملے مکمل کرتی، والٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا چکی تھی۔ بجائے والٹ کے اس کے ہاتھ سے لینے کے وہ بے ساختہ بولا، اس طرح گیٹ پر کھڑے کھڑے تو میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ آپ اندر آ کر میرے ساتھ 1 کپ کافی کا پئیں تو میں والٹ لے لوں گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کر دوں گا۔ عجیب کھسکا سا بندہ تھا، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ آئیے پلیز، دوبارہ اصرار کیا گیا تھا۔ اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیتا وہ منتظر کھڑا تھا۔ اس کے اندر داخل ہونے پر وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے لیے غالباً ڈرائنگ روم کی طرف آ رہا تھا، تبھی سامنے سے اس کا منظور نظر آتا نظر آیا تھا۔ وہ چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گئی تھی، اور اس کا ڈرنا بھانپ کر خود ہی اس نے اس کو کہا تھا دل، اور تنبیہی نظروں سے اس کو دیکھا تھا، اور وہ فوراً ہی کتا واپس مڑ چکا تھا۔ بیٹھیے بیٹھیے، اور خود بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ گھر میں پھیلے سناٹے پر اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ کیا یہ اکیلا یہاں پر رہتا ہے؟ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ کیا لیں گی آپ؟ کچھ بھی نہیں، میں بس اب چلوں گی۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کم سے کم 1 کپ کافی۔ وہ اصرار کر رہا تھا، نہیں بس میں اب چلوں گی۔ وہ والٹ سینٹر ٹیبل پر رکھتی ہوئی فوراً ہی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا 1 منٹ ٹھہریں، اسے رکنے کے لیے کہتا ہوا وہ ڈرائنگ روم سے نکل گیا تھا۔ اس کے انتظار میں وہ وہاں کھڑے ہونے کی بجائے لان میں آ گئی تھی۔ بلا شبہ اس گھر کا لان اس کی اب تک کی زندگی میں دیکھی گئی تمام لان سے زیادہ خوبصورت تھا۔ کافی آرٹسٹک انداز میں درختوں وغیرہ کی کاٹ چھانٹ کی گئی تھی۔ گھاس کی تراش خراش بھی کافی عمدہ طریقے سے کی گئی تھی۔ سروں کے درخت اس لیے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے کیونکہ ان کی پلیسمنٹ بڑی ہی مہارت سے کی گئی تھی۔ بہت سے سرخ گلاب کے بیچ سفید گلابوں کا اکلوتا پودا بے حد منفرد دکھائی دے رہا تھا۔ سرخ گلابوں میں گھرے سفید گلاب، وہ اس منظر کی خوبصورتی پوری شدتوں سے محسوس کر رہی تھی۔
لان کے بیچوں بیچ چھوٹی سی مصنوعی جھیل میں صاف شفاف پانی بکھرتا ہوا فوارہ اور پانی کی سطح پر تیرتے واٹر للی، وہ بھول چکی تھی کہ کچھ دیر پہلے وہ اس گھر میں بری طرح ڈر چکی تھی۔ شکر ہے میرے گھر کی کوئی چیز تو آپ کو اچھی لگی، اپنے عقب سے ابھرتی اس کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ اپنے انہماک پر شرمندہ ہوتی ہوئی وہ اس کی طرف گھومی۔ پتہ نہیں وہ کب سے آ کر خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ لیجئے، آپ رکنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے بس آپ کی یہی خاطر کر سکتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں 2 کٹ کیٹ تھیں اور وہ اسے پکڑاتا ہوا تعصب سے بولا تھا۔ تھینک یو کہہ کر اس نے وہ لے لی تھیں۔ آپ نے چیک کر لیا نا آپ کے پیسے وغیرہ؟ وہ گیٹ کی طرف بڑھی تو کچھ سوچ کر بولی تھی۔ میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ لاپرواہی سے بولا۔ پھر بھی آپ کو دیکھ لینا چاہیے، وہ باضد ہوئی۔ وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں تھا، مجھے کسی چیکنگ کی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتا وہ اسی لاپرواہ انداز میں بولا تھا۔ آپ نام کے علاوہ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، پھر بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ گیٹ پر پہنچ کر وہ صاف گوئی انداز میں بولی تھی۔ میرا خیال ہے میں آپ کو بہت زیادہ جان گیا ہوں، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنا لاپرواہ انداز ترک کر کے سنجیدگی سے بولا تھا۔ گیٹ سے باہر قدم نکالتی وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ کسی کو جاننے یا سمجھنے میں ضروری نہیں ہے کہ کئی سال لگیں۔ بعض لوگ کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں، جیسے آپ۔ نیہا، کیا اس سے پہلے کبھی کسی نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ آپ کی آنکھیں آپ کے اندر کا ہر راز ظاہر کر دیتی ہیں؟ آپ کی ہر سوچ آپ کی آنکھوں کے ذریعے پڑھی جا سکتی ہے۔ کم از کم میں تو آپ کی آنکھوں کی ہر تحریر پڑھ سکتا ہوں۔ وہ بہت گہرے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کا دل اچانک تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اپنے بارے میں اتنے مختلف جملے اور دعوے، وہ بھی ایک بالکل انجان آدمی کے منہ سے، وہ سن کر گھبرا دی تھی۔ اسے خدا حافظ کہے بغیر ہی وہ ایک دم چل پڑی۔ اپنی گلی میں مڑنے سے پہلے اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ گیٹ پر ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ رات بھر اسے اس کی آنکھوں کی ہر تحریر پڑھ سکتا ہوں نے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ بعض لوگ کتنے مختلف ہوتے ہیں، سب سے الگ، جیسے وہ اس کے لہجے کی انفرادیت، بات کرنے کا بے ساختہ انداز، اسے سب کچھ الگ کر دیتے ہیں۔ اپنی چھا جانے والی شخصیت اور منفرد طرز سے گفتگو کے ذریعے اسے لوگوں کو ہپناٹائز کرنا آتا تھا۔ اگلی صبح نماز پڑھ کر وہ کچھ دیر لان میں ہی واک کر رہی تھی، پھر اس کے بعد وہ روڈ پر نکل آئی۔ اس روز کے بعد آج دوسری مرتبہ صبح واک کرنے کے لیے نکلی تھی۔ اسے واک کرنے کے لیے نکلنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، پھر بھی وہ نکل آئی تھی اور اپنے یوں نکل آنے پہ وہ خود ہی حیران تھی۔ وہ یوں ہی خالی الذہن کی کیفیت میں اپنی سڑک کے آخری کنارے تک پہنچ گئی۔ جاگنگ کرتا ہوا وہ گیٹ سے باہر نکلتا نظر آیا تھا۔ اسے نکلتا دیکھ کر وہ فوراً واپس مڑ کر تیز سے چلنے لگی تھی۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں کوئی فلمی قسم کی حرکتیں کرنے جا رہی ہوں؟ جاگنگ کرتا ہوا وہ اور دل اب ان کی گلی میں داخل ہو چکے تھے۔ گڈ مارننگ، جاگنگ کرتا وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ دل اس طرف آنے کے بجائے روڈ کے دوسری طرف دوڑ رہا تھا۔ شاید وہ خود اس کے ڈر کو محسوس کر کے اس کی طرف نہیں آیا تھا۔ اسے خواہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ آخر اتنے دنوں میں اس نے مجھے کبھی واک کرتے نہیں دیکھا، کیا آج وہ حیران نہیں ہوا ہوگا؟ وہ جواباً بمشکل مسکراتے ہوئے گڈ مارننگ بول پائی تھی۔ آپ کی ڈرائیونگ کا کیا حال ہے؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ واک کرتے پوچھنے لگا۔ پریکٹس چل رہی ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں، میں چند دنوں میں آپ کو ڈرائیونگ میں ماہر بنا دوں گا۔ وہ بڑی فراخ دلی سے اپنی خدمات پیش کر رہا تھا، پھر کچھ خیال آنے پہ فوراً بولا، آپ چاہیں تو آج ہی آ جائیے گا، ہفتے کے دن یوں بھی میری چھٹی ہوتی ہے، میں آپ کو پریکٹس کروا دوں گا۔ ابھی جا کر مجھے شاور لینا ہے، پھر ناشتہ کرنا ہے اور پھر اخبار پڑھنا ہے۔ ایسا کریں آپ 9:30 بجے تک آ جائیے گا۔ سارا پروگرام ترتیب دے کے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس سارے پروگرام میں کہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اس نے جواب کا انتظار کیے بغیر جاگنگ شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سڑک کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر ٹرن کر چکا تھا۔ اس بارے میں کچھ سوچنے کی گنجائش رہی نہیں تھی، ظاہر ہے اسے وہاں نہیں جانا تھا۔
اپنی صبح کی حرکت پر وہ بری طرح چڑھ گئی تھی۔ آخر یہ شخص میرے اعصاب پہ کیوں سوار ہو رہا ہے؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان۔ بلا وجہ بے تکلف ہونا۔ اتنا ڈرائیونگ سکھانے کا شوق ہے تو کوئی ڈرائیونگ اسکول جوائن کر لو اور وہاں جا کر اپنا شوق پورا کرو۔ صوبیا آنٹی اور انکل کے جانے کے بعد وہ یہی کچھ سوچ رہی تھی۔ بے دلی سے اخبار لیے بیٹھی تھی۔ گھڑی پر اس کی نظر پڑی تو 9:20 ہو رہے تھے۔ دوبارہ نظریں اخبار پر مرکوز کی مگر کسی خبر میں کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوئی۔ ایک دم اخبار سائڈ پر رکھ کر وہ کھڑی ہوئی اور دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی۔ کیا حرج ہے اگر میں چلی جاؤں؟ وہ اتنا مہذب اور کلچرڈ ہے۔ کون سا میں اسے عشق لڑانے جا رہی ہوں؟ اس کے گھر کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے وہ خود کو سمجھاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکال کر وہ خود بھی وہیں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ وقت کا اتنا پابند ہے، وہ اتنے پر اعتماد طریقے سے بولا جیسے اس کے کھڑا تھا کہ جیسے اسے اس کے آنے کا 100% یقین تھا، اور وہ 5 منٹ تک یہی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ جائے یا نہ جائے۔ پیجیرو کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ بیٹھی اور وہ بولا، چلیں اب اسٹارٹ کریں۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو میرے ڈرائیونگ سکھانے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ خود کو پوچھے گئے سوال سے خود کو روک نہ پائی۔ میرا ڈرائیور نوکری چھوڑ کر جانے والا ہے، اس لیے وہ غیر سنجیدگی سے بولا۔ چوئنگم منہ میں تھا۔ ایک اسے بھی آفر کی تھی۔ دیکھیں، میں نہ تو دشمن ملک کا ایجنٹ ہوں اور نہ ہی کوئی اسمگلر یا جاسوس۔ آپ بلا وجہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، پھر آپ اپنے بارے میں کچھ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ چڑ کر بولی، آپ پوچھیں گی تو بتاؤں گا نا۔ بلا وجہ اپنی ہسٹری بتانے بیٹھ جاؤں، چاہے سامنے سننے والے کو کوئی دلچسپی ہو یا نہ ہو۔ وہ منہ پھٹ انداز میں بولا تھا۔ چلیں اب پوچھ رہی ہوں، آپ بتائیں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ بولی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے گاڑی انتہائی فضول طریقے سے سٹارٹ کی ہے۔ اگر آپ کے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے وقت میں وہاں کا انچارج ہوں گا تو ایسا سٹارٹ دے کر آپ کو فیل کر دوں گا۔ دوسری، میرا تعارف تو نام تو میرا آپ جانتی ہیں، میری جاب وغیرہ کے بارے میں یقیناً آپ کو وزٹنگ کارڈ سے پتہ چل گیا ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ ابھی وہ اپنی بات پوری جاری رکھے ہوئے تھا کہ وہ بیچ میں بول پڑی، میں نے آپ کے والٹ کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، مجھے نہیں پتہ آپ کیا جاب کرتے ہیں۔ وہ اس کے ہی انداز پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ چلیں مان لیا آپ نے نہیں دیکھا، چلیں مان لیں نہیں دیکھا، میں نے بالکل نہیں دیکھا تھا۔ آپ کا نام تک میں نے آپ کے گیٹ پر کھڑے ہو کر جلدی سے دیکھا تھا۔ وہ دوبارہ چڑھنے کے انداز میں بولی تھی۔ کیوں نہیں دیکھا تھا؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ دوسروں کی چیزوں میں گھسنا جہالت اور بدتمیزی ہوتی ہے، وہ جواباً بولی تھی۔ گاڑی روکیں۔ اس کے کہنے پر نیہا نے بریک لگا دی تھی۔ جیسے سٹارٹ برا تھا ویسے ہی گاڑی کا روکنا بھی بکواس تھا۔ جیب سے والٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ مایوسی سے بولا تھا، مجھے دوسروں میں شامل کر کے آپ نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ اب آپ یہ والٹ لے کر پورا خالی کریں اور اس میں موجود ہر چیز دیکھنے کا آپ کو پورا حق ہے۔ وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولا تھا، اور دوستوں میں اس قسم کی اجنبیت اور غیریت بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کی حیران شکل پر نظریں جمائے مزید گویا ہوا تھا۔ دوستوں؟ نیہا نے دوستوں کو کافی لمبا کھینچا تھا۔ میری آپ کے ساتھ دوستی کب ہوئی؟ وہ ہمونک شکل بنائے بیٹھی تھی۔ کب ہوئی کو رہنے دیں، یہ بتائیں کہ دوستی ہے تو نہ۔ نیہا کو تسلیم کرنا پڑا کہ وہ بات کو گھما پھرا کر کرنے میں یہ شخص کافی مہارت رکھتا ہے۔ اب زبردستی ہی، لیکن اسے دوست تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ وہ گردن ہلا گئی۔ یہ ہوئی نا خوشی کی بات، اب اس خوشی میں آپ کو میرے ساتھ کافی پینی پڑے گی۔ وہ خوش ہو کر بولا تھا۔ آپ اپنا تعارف کروا رہے تھے؟ وہ کافی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کافی دیر کے بعد بولی۔ ہاں، وہ تعارف۔ اسی اشارے سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کے لیے کہتا ہوا وہ اسے بتانے لگا تھا، ترکی کا رہنے والا ہوں، استنبول میں میری پیدائش ہوئی۔ ڈیڈی کی جاب اس قسم کی تھی کہ مختلف ممالک میں ان کا ٹرانسفرز
ہوتے رہتا تھا۔ اس وجہ سے تعلیم مختلف ممالک کے مختلف تعلیمی اداروں میں حاصل کی ہے۔ سینئر کیمبرج کے بعد میں امریکہ چلا گیا، وہاں سے اکنامکس میں ماسٹرز کی ڈگری لی، پھر اس کے بعد یونیورسٹی آف ڈیلس سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری لی۔ آج کل ایک ملٹی نیشنل فرم میں مارکیٹنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ پچھلے 1.5 سال سے پاکستان میں پوسٹڈ ہوں۔ بہن بھائی وغیرہ نہیں ہیں۔ 5 سال ہوئے ممی ڈیڈی کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ فی الحال بیچلر لائف انجوائے کر رہا ہوں۔ اچھا، تو آپ ترکی کے رہنے والے ہیں؟ جی، ویسے آپ نے کہاں کا سمجھا تھا؟ وہ اسے باغور دیکھنے لگا تھا۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا، مگر میں 100% پر یقین نہیں تھی۔ گیئر بدلنے میں بھی ابھی آپ کو کافی محنت کی ضرورت ہے۔ بجائے سیکنڈ گیئر کے آپ فورتھ گیئر لگا دیتی ہیں۔ وہ اس کی خامی بتانے کے بعد کچھ خیال آنے پر دوبارہ بولا تھا، میں نے پچھلے 1.5 سال میں آپ کو پہلے کبھی یہاں پر نہیں دیکھا۔ آپ کیا کہیں گئی ہوئی تھیں یا ویسے ہی گھر سے باہر کم نکلتی ہیں؟ میں کراچی میں رہتی ہوں، یہاں تو اپنی آنٹی انکل کے پاس چھٹیاں گزارنے آئی ہوں۔ بابا کو آفس کے کام سے کوریا اور جاپان جانا تھا، میں نے سوچا اکیلے وہاں رہ کر کیا کروں گی، آنٹی سے بھی مل لوں گی اور ان کے پاس رہ بھی لوں گی۔ وہ اپنی توجہ سامنے مرکوز رکھتے ہوئے بولی تھی، اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ دنوں میں اب واپس چلی جائیں گی؟ وہ مایوس سا نظر آ رہا تھا۔ نیہا نے بے اختیار چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اور آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ آپ کیا کرتی ہیں؟ کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ وہ جلدی سے بات بدل گیا تھا۔ میں نے بھی اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہے، آج کل کمپیوٹر پروگرامنگ کے کچھ کورسز کر رہی ہوں۔ گھر میں بس میں اور بابا ہیں۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے۔ الٹے ہاتھ پر ٹرن کریں اور ٹرن کرتے ہی اسٹیئرنگ فوراً سیدھا کر لیجیے گا۔ اس کی بات کے جواب میں وہ ہدایات جاری کرتا ہوا وہ بغور اسے ٹرن کرتا دیکھ رہا تھا۔ گاڑی روڈ پر نکل آئی تھی، اس لیے وہ ایک دم کانشیس ہو گئی تھی۔ ابھی اچھی خاصی آپ نارمل طریقے سے گاڑی چلا رہی تھی، اب آپ کو کیا ہوا؟ یہ چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ وہ اسے سرزش کرتا ہوا بولا تھا۔ مجھے ڈرائیونگ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، بس میرا دل چاہتا ہے کہ جہاں میں گاڑی چلاؤں وہ روڈ بالکل خالی ہو، دور دور تک کوئی گاڑی، بس، رکشہ، ٹیکسی وغیرہ نہ ہو۔ وہ روانی میں اپنے دل کی بات کر گئی تھی اور جواب میں وہ کہکہے لگا کر ہنس پڑا تھا۔ آدھا گھنٹہ ڈرائیونگ کرنے کے بعد وہ لوگ گھر واپس آ چکے تھے۔ آئیے کافی بھی پئیں گے اور میں آپ کو اکنامکس کی بہت اچھی اچھی کتابیں بھی دکھاؤں گا، آپ یقیناً انجوائے کریں گی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں، آج رہنے دیں، پھر کبھی آؤں گی، انکار کرتے ہوئے وہ گاڑی سے اترنے لگی۔ چلیں، جیسے آپ کی مرضی۔ اچھا، بیٹھیں تو وہ خود بھی گاڑی کا دروازہ دوبارہ بند کرتا ہوا بیٹھ گیا تھا۔ آپ کہاں جانا ہے؟ وہ حیران ہوتی ہوئی پوچھی۔ آپ گاڑی سٹارٹ تو کریں۔ اس کے کہنے پہ وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ اپنی گلی میں ٹرن ہوتے ہوئے وہ سمجھ گئی کہ اوزان اسے گھر ڈراپ کرنا چاہ رہا ہے۔ اپنے گھر کے سامنے گاڑی روک کر وہ اتر گئی تھی۔ آئیں، کافی آپ کو میں پلا دیتی ہوں۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک دم رک کر دیکھا۔ کافی کی آفر پہلے میں نے کی تھی، اس لیے آپ کو پہلے میری دعوت قبول کرنی پڑے گی، پھر میں بھی آپ کی دعوت قبول کروں گا، وہ ناراضگی بھرے لہجے میں کہتا فوراً ہی چلا گیا۔ شام میں بابا کا فون آیا۔ کیا بات ہے، میری بیٹی تو آج بہت خوش لگ رہی ہے۔ وہ بابا کی بات پر حیران رہ گئی۔ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں خوش ہوں؟ وہ ہنستے ہوئے بولے تھے، بس لگا لیا۔ بابا بتائیں نا، وہ دوبارہ بازد ہوئی تھی۔ بھائی، اپنی بیٹی کی کھنکتی ہوئی آواز اور لبوں پر مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ وہ خوش ہے، وہ بہت پیار سے بولے۔ آپ کو مسکراہٹ کیسے یہ نظر آ گئی؟ اب یہ کیسے اور کیوں؟ رہنے دو، تم وجہ کی بتاؤ جس کی وجہ سے تم خوش ہو، وہ اپنے مخصوص پرشفقت انداز میں بولے تھے۔ آج تو بابا، آپ کب آئیں گے؟ آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ کا وظیفہ بھی نہیں پڑا، پتہ تو چلے کہ آخر یہ خوشی کا پس منظر کیا ہے۔ وہ بابا کی قیافہ شناسائی پر حیران ہوئی تھی۔ کوئی بھی خاص بات نہیں ہوئی بابا، شاید موسم کی خوشگواری نے میرے موڈ پر اچھا اثر ڈالا ہے اور میرا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا ہے۔ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، صوبیہ آنٹی اور میں پکوڑے بنانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، بس بہت مزہ آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا بابا، مجھے بارش کتنی اچھی لگتی ہے۔ بابا کے ساتھ کافی دیر تک بات کرنے کے بعد
रिसीवर रख कर वो बेड पर से उतरी तो नज़र ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पड़ गई थी। अपनी बेटी की खनकती हुई आवाज़ और लबों पर मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि वो खुश है। बाबा, आप इतनी दूर होकर भी मेरे दिल के कितने करीब हैं, जो बात मैं खुद महसूस नहीं की थी, आपने मीलों दूर होकर महसूस कर ली। आई लव यू बाबा। हाँ बाबा, मैं खुश हूँ। कोई चीज़ है जो मेरे दिल को बहुत खुश कर रही है। ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ, मगर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। ज़िंदगी बहुत प्यारी लग रही है। बाबा, मेरी इसी खुशी को कायम रहने की दुआ कीजिएगा। आईने में नज़र आते अपने अक्स पर नज़रें जमाए वो दिल ही दिल में बाबा से मुखातिब थी। रात को ख्वाब में इसने बाबा को देखा था। एक बड़ी खूबसूरत वादी थी, हर तरफ फूल ही फूल थे, तितलियाँ, हरियाली और सब्ज़ा और शादाब दरख्त, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, मअतर हवाएं। इस खूबसूरत वादी में वो और बाबा संग संग चल रहे थे। फिर इस मंजर में एक और शख्स भी शामिल हो गया। कितना मुकम्मल वो मंजर, कहीं कोई कमी नहीं थी। वो, बाबा और ओजान, तीनों साथ साथ कितने खुश लग रहे थे। इसकी आंख खुली तो वो जागती आंखों से भी कितनी देर तक इस मंजर को देखती रही। क्या ये सपना सच हो सकता है? वो लेटे लेटे सोच रही थी, इसके दिल में मेरे लिए क्या है मैं नहीं जानती, बल्कि मैं तो खुद इसे भी ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानती। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के मुतालिक हर फैसला करने का इख्तियार बाबा को सौंपने के बाद किस कदर मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही थी। बाबा ने खुद इस सिलसिले में 2-3 माह पहले इसे काफ़ी खुलकर बात की थी। बार बार इसके पूछने पर अगर वो किसी को पसंद करती है तो इन्हें इस पसंद पर कोई एतराज़ ना होगा। बाबा तंग नज़र या दकियानूसी ख़यालात के मालिक नहीं थे, मगर इसे कभी भी कोई इस लिहाज से अच्छा ही नहीं लगा। वो समझती थी कि बाबा इसके लिए जो भी फ़ैसला करेंगे वो सबसे बेहतर होगा। इसे अपने बारे में हर फैसला बाबा पर छोड़ दिया था, मगर अब ज़िंदगी में वो आया था एकदम अचानक। वो इसके हवासों पर छा गया था, जिसे ना वो ढंग से जानती थी और ना ही इसके बारे में अपनी फीलिंग्स के बारे में जानती थी। फिर भी वो इसे सोच रही थी। सुबह के वक्त जॉगिंग और एक्सरसाइज करना इसकी पुरानी आदत थी, और इसी जॉगिंग ने इसे इस बहुत ही प्यारी लड़की से मिलवा दिया था। इस अजनबी शहर में दिल इसका बेहतरीन दोस्त था। दिन का बाकी वक्त तो दफ्तरी मसरूफियात और भागती दौड़ती ज़िंदगी का साथ देने में गुजर जाता। सुबह का वक्त ही खालिस्तान इसका अपना होता था, और ये वक्त वो और दिल एक साथ गुजारते थे। इस रोज़ वो जॉगिंग करने के लिए निकला। इसने सोचा भी नहीं था कि आज का दिन ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली लेके आएगा। इर्द गिर्द से बेनियाज वो अपनी किसी सोच में मुस्कुराती वो लड़की पता नहीं क्यों इसे अपनी जाने मुतवज्जा कर गई थी। वो अपनी इस पल फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझ पाया, मगर वो इस लम्हे को खोना नहीं चाहता था। इसका दिल चाहा था कि वो इस लड़की से बात करे। क्या बात थी इसमें ऐसी जो इसे मुतवज्जा कर गई थी? क्या इसकी खूबसूरती? हाँ, वो खूबसूरत थी, मगर वो इस सतही चीज़ों से मरऊब होने वाला हरगिज़ नहीं था। इसकी बेशुमार लड़कियों से दोस्ती थी। इसकी क्लास फेलोज़ में भी काफ़ी लड़कियां थीं, कुलीग्स में भी ये एक से बढ़ के एक हसीन लड़की थी, मगर इनमें से कोई भी इसे इस लिहाज से अच्छी नहीं लगी थी। शायद इसकी मुस्कुराहट और जान को अपनी जानिब मुतवज्जा कर चुकी थी। बहरहाल इस लम्हे की गिरफ्त में आ चुका था। वो इससे बात करना चाहता था, मगर किस तरह? यूँ सड़क पर बग़ैर जान पहचान के किसी से बात कैसे की जा सकती है? इसने इशारे से दिल को इसकी तरफ दौड़ने के लिए कहा था। दिल का लहीम शहीम वजूद अक्सर लोगों और लड़कियों को डराने का सबब बनता था, और इसके हस्ब तवक्का वो चीख कर डर गई थी। लड़कियों से बात करने का मौका हासिल करने के लिए कॉलेज बॉयज़ की तरह की हरकतों खुद को सर्जिश करने के बावजूद इसने इस शरारत को खुद भी इंजॉय किया था। स्कूल के दिनों में अपने क्लास फेलोज़ को ऐसी हरकतें करते देखकर इनका मजाक उड़ाता था, और आज इस मैच्योर उम्र में आकर वो खुद ही ये सब कर रहा था। दूसरी मर्तबा वो इसे अपने ही घर के बाहर मिली थी। वो 2 दिनों को भुला नहीं पा रहा था। दोबारा इसके मिल जाने पर वो खुश हुआ था। वो बुरी तरह नर्वस लग रही थी।
اوزان کو وہ بہت معصوم اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس روز جاگنگ کرتے ہوئے وہ جس کیفیت کو وقتی سمجھ رہا تھا وہ وقتی نہیں تھی۔ اس کا ڈرنا اوزان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس روز اس کے چہرے پر اسے وہ مسکراہٹ بھی نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ پھر تو اوزان جاگنگ کرتے وقت 2-4 سیکنڈ رک کر اس گھر کی طرف ضرور دیکھتا تھا کہ شاید وہ نظر آ جائے، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک روز جب وہ گروسری شاپ میں داخل ہوا، اسے وہ بیکری میں جاتی نظر آئی۔ اس کے ساتھ کوئی خاتون بھی تھی۔ اپنی خریداری چھوڑ چھاڑ کر وہ بھی بیکری میں داخل ہو گیا۔ اسے فارنر جان کر وہ دونوں آرام سے اردو میں بات چیت کر رہی تھیں، جو کہ مکمل طور پر اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اسلام آباد پوسٹنگ سے بھی پہلے اردو اس کی اچھی خاصی واقفیت تھی۔ اس کی ماں جس زبان کی مشہور شاعرہ اور افسانہ نگار تھیں، کیا وہ اسے سرسری سا بھی نہ جانتا؟ مزید بہترین اسلام آباد قیام کے دوران آ گئی تھی۔ نہ صرف یہ کہ وہ اردو سمجھ لیتا تھا بلکہ بہت اچھی بول بھی لیتا تھا۔ اردو بولنی اس نے اپنی ممی سے ہی سیکھی تھی۔ یہ اور وہ آپس میں بات اردو میں کرتی تھیں، جبکہ باقی لوگوں کے ساتھ یہ انگلش میں بات کرتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس سے ڈھیر ساری باتیں کرے، اپنے بارے میں بتائے، اسے ہر وہ بات اس سے شیئر کرے جو کسی سے نہیں کی، اس کے ساتھ شیئر کرے، مگر کس طرح؟ ایسا کوئی حوالہ ان کے درمیان نہیں تھا کہ اس کے ساتھ دوستی کر لی جائے۔ وہ حد درجہ ریزرو اور دیے لیے رہنے والی لڑکی محسوس ہو رہی تھی، اور اس پر اپنا کوئی غلط امپریشن وہ ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنی ممی سے پاکستانی لڑکیوں کی شرم و حیا کے بہت واقعے اور قصے سنے ہوئے تھے، مگر یہاں آ کر اسے اپنے ملک کے کلچر اور پاکستانی کلچر میں کچھ زیادہ فرق محسوس نہ ہوا۔ اچھی فیملیز کی پڑھی لکھی لڑکیوں کو پارٹیز میں ڈرنک کرتے، سگریٹ پیتے اور ڈانس کرتے دیکھ کر اسے لگتا تھا کہ وہ اسلام آباد میں نہیں، شاید استنبول یا انقرہ میں ہے۔ ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹل کہلاتے ہیں۔ بےہودگی، بے شرمی کے ایسے ایسے مظاہرے کہ وہ مشرقی کلچر کے نام سے پناہ مانگنے لگتا تھا۔ ایسے ماحول میں ایسی لڑکی کا ملنا جس سے بات کرنے اور ملاقات کرنے کے لیے بھی وہ مختلف بہانے سوچ رہا تھا، اسے خود ہی حیران کر رہا تھا۔ بک فیئر میں بھی وہ ان دونوں کی ملاقات اتفاقاً ہرگز نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک بزنس لنچ کے ڈنر اٹینڈ کرنے کے لیے آیا تھا جب ہوٹل سے نکلتے وقت اس نے دیکھا تھا، اور پھر اسے فالو کرتے کرتے وہ اسی اسٹال پر پہنچ گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ مزید 1-2 ایسے اتفاقات اور پیش آئیں تو وہ مشکوک ہو جائے گا، اس لیے اگلی ملاقات کا اہتمام اس نے اپنا والیٹ وہاں گرا کر دیا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ والیٹ واپس کرنے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ وہ بے چینی سے ٹیرس پر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس کے بہت اصرار پر اندر آ جانے کے باوجود وہ کچھ پریشان تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے کہے کہ سنو نیہا، تم زندگی میں کسی اور پر اعتبار کرو نہ کرو، مگر مجھ پر تم آنکھیں بند کر کر بھروسہ کر سکتی ہو۔ اس کے روکنے کے باوجود وہ نہیں رکی تھی، مگر اوزان کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ آ گئی تھی۔ اگلا روز اس کے لیے بہت ہی خوشیاں لایا تھا۔ اس نے نیہا سے کہا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھ سکتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ نکلی تھی۔ ان بولتی آنکھوں کا ہر راز وہ فوراً پا لیتا تھا، اور اسی روز اس کی آنکھوں کو پڑھتے ساتھ ہی اس نے خوبصورت رنگ دیکھے تھے، وہ بات جو وہ چھپائے لینا چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھیں اسے بتا رہی تھیں۔ وہ آنکھیں اسے بڑے انوکھے اور الوہی خواب دکھا رہی تھیں۔ کیا محبت ایسی ہی زور آور ہوتی ہے؟ کیا اس طرح اچانک کوئی انجان شخص سب سے زیادہ اپنا لگنے لگتا ہے؟ وہ اب زندگی کا ہر پل اس لڑکی کی سنگت میں گزارنا چاہتا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر اپنے کمرے سے نکل کر بالکنی میں آئی تھی۔ ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ دل کے ساتھ ساتھ دوڑتا اوزان دور سے ہی دیکھ چکا تھا۔ نیہا نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا تھا۔ اتنے اچھے موسم میں گھر کے اندر کیا کر رہی ہو؟ باہر آ کر موسم انجوائے کرو، وہ زور سے بولا تھا۔ پھر وہ رک کر اس کا انتظار کرنے لگا تو وہ گردن ہلاتی ہوئی واپس اندر چلی آئی تھی۔ شال اوڑھ کر صوبیہ آنٹی کو واقعہ کہتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل آئی۔ سڑک کے کنارے کھڑا وہ خود کو وارم اپ کر رہا تھا۔ میرے معصوم سے دل سے ڈر کر آپ بالکل بھی اچھا نہیں کرتی۔ دل کی وجہ سے وہ کترا کر تھوڑا سا دور ہٹ کر چل رہی تھی۔ اتنے خونخوار
اور خطرناک کتے کے لیے معصوم کا لقب اسے خاصا قابل اعتراض لگ رہا تھا۔ آپ ایک بار ہمت کر کے قریب آئیں، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، وہ تسلی دیتے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کا دل رکھنے کی خاطر وہ تھوڑا سا قریب ہوئی تو دل ایک دم بھونک کر اس کے قدموں سے لپٹ پڑا تھا۔ وہ ہلکی سی چیخ مار کر دور ہٹ گئی تھی۔ وہ آپ کو ویلکم کہہ رہا ہے، اپنے انداز سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ مجھ سے مت ڈرو۔ وہ شاید ول کی نفسیات میں PhD کیے بیٹھا تھا۔ آپ اس سے کہیں کہ یہ پیروں سے نہ لپٹے۔ وہ دوبارہ قریب آتے ہوئے ڈر کر بولی تھی۔ ول بھی اپنے مالک کے اشارے کو خوب سمجھتا تھا۔ اب کی باری اس کے قریب آنے پر وہ پرتکلف انداز میں خاموشی سے خرامہ خرامہ چل رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان شان بے نیازی سے چلتا وہ شاید خود کو پرنس آف ویلس سمجھ رہا تھا۔ نیہا کو اس کی گردن اکڑا کر چلنے پر ایک دم ہنسی آ گئی تھی۔ بس آپ ول سے ڈرنا چھوڑ کر اس سے دوستی کر لیں۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکراتا ہوا بولا تھا۔ آپ دن بھر کیا کرتی رہتی ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ بولا تھا۔ کچھ بھی نہیں، صبح سے دوپہر تک اخبار، TV اور کمپیوٹر کے ساتھ ٹائم گزارتی ہوں۔ 2-2:30 بجے آنٹی آ جاتی ہیں، پھر باقی دن سوبی آنٹی اور انکل کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے گزر جاتا ہے۔ وہ سیدھے سادے انداز میں اپنی روٹین بتا رہی تھی۔ مطلب یہ کہ دن میں آپ اکیلی بور ہوتی رہتی ہیں۔ کسی حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے، اکیلے اچھی خاصی بوریت ہوتی ہے۔ وہ اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولی۔ ویسے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس یوں ہی، وہ اس کی بات کے جواب میں لاپرواہی سے بولا تھا۔ میرا خیال ہے اب مجھے واپس چلنا چاہیے، میرا ناشتے پر انتظار ہو رہا ہوگا۔ وہ گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ واپس پلٹ گیا تھا۔ کیا آپ آج لنچ میرے ساتھ کر سکتی ہیں؟ اس کی گلی میں داخل ہوتے ہوئے وہ آہستگی سے بولا تھا۔ نیہا نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بڑی آس بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتی، لیکن پلیز مجھے معاف کر دیجیے، لیکن پلیز منع مت کیجیے گا۔ میں آپ سے بہت سی ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو یوں سڑک پر نہیں کی جا سکتی۔ وہ ہر صورت اسے راضی کر لینا چاہتا تھا۔ اسے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر وہ کچھ چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کیا جواب دے، لیکن اپنے گھر کے سامنے رکتے ہوئے بے ساختہ بولی تھی، میں آؤں گی۔ اور ان 3 لفظوں نے اسے کتنا خوش کر دیا تھا، وہ اپنی خوشی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ تھینک یو، وہ مسکراتا ہوا بولا تھا۔ میں آپ کا انتظار کروں گا۔ وہ ایک دم سے آگے بڑھ گیا تھا اور اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ ذہن میں بسائے وہ اندر آ گئی تھی۔ کیا بات ہے، بڑی پابندی سے واک ہونے لگی ہیں؟ سوبی آنٹی انڈے پھینٹتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ میں اوزان کے ساتھ واک کرنے گئی تھی۔ اسے سوبی آنٹی سے جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اوزان، وہی ہینڈسم سا فورنر بندہ؟ وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے معنی خیز سے انداز میں مسکرائی تھیں۔ جی وہی، وہ عام سے انداز میں کہتی کچن ٹیبل کے آگے رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سب خیر تو ہے نا؟ معاملہ صرف دوستی تک ہے یا کوئی اور بات بھی ہے؟ سوبی آنٹی شرارت سے مسکرائی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے سوبی آنٹی آپ کو؟ وہ اچھا پڑھا لکھا بندہ ہے، اس سے باتیں کر کے مزہ آتا ہے، اور بس سب ایسا کچھ مت سوچیں۔ وہ پرزور ان کی تردید کرتے ہوئے بولی۔ ابھی تو یہ بات ان دونوں نے ایک دوسرے سے کہی بھی نہیں تھی، ابھی تو وہ اس کے بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں تھی، پھر قبل از وقت کیوں اس بات کا اتنا شور ڈال دیتی؟ ابھی اس کے ذہن میں بہت سے خدشات بھی تھے اور اسے پریشان کر رہے تھے۔ وہ خود بھی آج وہاں جا کر اس کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ ابھی تو وہ خود بھی کوئی خواب دیکھنے سے ڈر رہی تھی۔ اس کے بیل کرنے پر وہ خود گیٹ کھولنے کے لیے آیا تھا، اتنا خوش جیسے اس کے گھر میں کسی بڑی سلطنت کی ملکہ نے قدم رنچا فرمایا ہو۔ اسے کچھ جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کبھی لڑکوں سے بے تکلف نہیں ہوئی تھی، اپنے کزنس تک سے اس نے کبھی ہیلو ہائی نہ کی تھی۔ اس کے چہرے پہ بڑا بڑا نو لفٹ کا سائن کسی کو بھی اس سے بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ کسی مرد کی طرف سے انویٹیشن دیا جانا اور اسے قبول بھی کر لینا اس کے لیے بہت بڑا، انوکھا اور غیر معمولی تجربہ تھا۔ مجھے آپ کا لان بہت اچھا لگتا ہے، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے لان پر نظر دوڑاتی ہوئی بولی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے پچھلی بار ہی ہو گیا تھا۔ آپ بھی میری طرح نیچر لونگ ہیں،
مرکزی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈال کر بولا تھا۔ لاؤنج میں اسے بٹھا کر وہ خود کہیں چلا گیا تھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے وہ لاؤنج کا جائزہ لے رہی تھی۔ 1-2 منٹ میں ہی وہ واپس آ گیا تھا۔ پیچھے پیچھے ملازم کولڈ ڈرنکس لیے اندر آیا تھا۔ یہ آپ کے ممی ڈیڈی کی تصویر ہے؟ سامنے دیوار پر لگی تصویر کو باغور دیکھتے ہوئے نیہا نے کہا تھا۔ جی، پیپسی کا سپ لیتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ بہت خوبصورت کپل ہے۔ ویسے آپ کی ممی کی شکل کچھ مجھے جانی پہچانی سی لگ رہی ہے، شاید میں نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ بالکل دیکھا ہوگا، اگر آپ کو اردو لٹریچر میں دلچسپی ہے تو آپ نے انہیں ضرور دیکھ رکھا ہوگا۔ وہ حیران ہوئے بغیر بولا تھا۔ اردو لٹریچر؟ وہ ایک پل کے لیے تعجب کا شکار ہوئی تھی۔ گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اٹھ کر دیوار کے پاس چلی آئی تھی۔ وملا آنند بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تصویر سے نظریں ہٹا کر وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اورزان کو دیکھنے لگی تھی۔ بالکل صحیح پہچانا آپ نے، مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی فیورٹ افسانہ نگار کا بیٹا تھا؟ یہ بات جان کر بھی وہ خوش نہیں ہو پائی تھی۔ زندگی کی تلخ سچائیوں کو بے نقاب کرتے وملا آنند کے افسانے اور دل کے تاروں کو چھوتی ہوئی مختصر نظمیں اسے بے حد پسند تھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال کہ وہ ایک ہندو عورت کا بیٹا ہے۔ اس کی ٹرکش نیشنلٹی کے بارے میں جاننے کے باوجود اسے اسی بارے میں سب سے زیادہ خدشات تھے۔ وہ ابھی تک اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ براہ راست اس بارے میں اسے پوچھنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے پتہ نہیں کیا چیز پڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی الجھن میں گرفت اس کی نظریں محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ واپس صوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے وہ چپ چپ سی تھی۔ اپنے چہرے پہ گڑھی اس کی نظریں محسوس کر کے وہ کچھ سٹپٹا سی گئی تھی۔ بہت اچھے افسانے ہوتے ہیں آپ کی ممی کے۔ میرے پاس ان کے سارے افسانوی مجموعے ہیں۔ اپنے تاثرات اسے چھپا لینے کی سعی کرتے ہوئے وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ شکریہ، وہ گہری نظریں اس پر ڈالتا ہوا بولا تھا۔ ملازم نے آ کر کھانا لگ جانے کی اطلاع دی تو وہ اسے ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا۔ اس کا اب یہاں رکنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اچانک بہت سارا رونے کی خواہش دل میں مچل رہی تھی۔ اس کے سامنے والی کرسی سنبھالنے کے بعد وہ پلیٹ کو آگے کرتا ہوا مختلف ڈشز پیش کر رہا تھا۔ آپ کی پسند ناپسند کا تو مجھے نہیں پتہ، جو چیزیں مجھے پسند ہیں وہ سب بنوا لیں۔ کہ آج آپ میری پسند کا کھانا کھائیں گی؟ ٹیبل پر موجود مختلف اٹیلین ڈشز دیکھ کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ کیا دو مختلف جگہوں کے رہنے والے لوگوں کی پسند اور ناپسند یکساں ہو سکتی ہیں؟ اٹیلین کھانے اس کے من پسند تھے۔ وہ جب بھی باہر کھانا کھانے جاتے نیہا کی چوائس اٹیلین ڈشز ہی ہوتی۔ اٹیلین ڈشز کے ساتھ ساتھ بریانی کی موجودگی کی وجہ وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ پاکستانی کھانوں میں مجھے سندھی بریانی بہت پسند ہے۔ میری ممی سکھر کی رہنے والی تھیں، سندھی اسپیکنگ، اور یہ بریانی وہ بہت مزے کی بناتی تھیں۔ مجھے اور ڈیڈی کو ان کے ہاتھ کی بنی یہ بریانی بہت پسند تھی۔ وہ اس کے تاثرات سے بے نیاز بڑے آرام سے کھانا کھا رہا تھا۔ نیہا سے مت پوچھیں کیا پکنا ہے، یہ محترمہ بریانی کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لے ہی نہیں سکتی۔ مہرو کی آواز کہیں آس پاس سے سنائی دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی لگنے لگ گئی تھیں۔ سر جھکائے خاموشی سے ایک ایک نوالا لیتی وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے اصرار کر کر کے مختلف ڈشز لینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کھانے کے بعد واپس لاؤنج میں آتے ہوئے وہ آہستگی سے بولی تھی۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو آپ کو میں اپنے ہاتھوں کی بنی گرین ٹی پلواؤں گا۔ وہ اسے بیٹھنے کے لیے کہتا ہوا خود بھی بیٹھ گیا۔ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے بیٹھے اچانک اسے احساس ہوا کہ اوزان بالکل خاموش بیٹھا ہے۔ وہ اتنا چپ کیوں ہے؟ نیہا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر بھی اس نے اپنی نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ نیہا کو اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ وہ اپنی کوئی بھی سوچ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گڑبڑا کر اس نے اپنا سر دوبارہ جھکا لیا تھا۔ ابھی کتنا عرصہ اور آپ پاکستان میں رہیں گے؟ وہ خود کو سرزش کرتی ہوئی نارمل سے انداز میں بولی تھی۔ نیہا، تم مجھ سے وہ بات پوچھو جو پوچھنا چاہتی ہو۔ گہرے گھمگیر لہجے میں یہ جملہ وہ اردو میں بولا تھا۔ عام حالات میں وہ شاید اس کے اردو بولنے پر
حیران ہوتی، مگر اس وقت اس کی بات اسے حیران کرنے کا موقع نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ بری طرح نروس ہو چکی تھی، اضطراری انداز میں ہاتھ مسلتی اور کنفیوز سی بیٹھی تھی۔ وہ اس شخص سے اپنی کوئی سوچ نہیں چھپا سکتی تھی۔ اس نے خود سے اعتراف کیا تھا، میں شراب نہیں پیتا، جھوٹ نہیں بولتا، اپنے عہد کی پاسداری کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ لین دین میں ایمانداری سے کام لیتا ہوں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اگر میری ان تمام اچھائیوں کے باوجود بھی تم مطمئن نہیں ہو تو تمہاری تسلی کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا، ہاں میں مسلمان ہوں۔ وہ اس کی شرمندہ سی شکل پر نظریں جمائے بول رہا تھا۔ نیہا پلکیں جھپکائے بغیر اس غیر معمولی ذہین آدمی کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرے ڈیڈی ایک لبرل قسم کے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، ایک ایسا گھرانہ جہاں سب کے نام مسلمانوں والے ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ مذہب کے خانے میں اپنا مذہب اسلام رکھنے کی حد تک مسلمان۔ اس کے علاوہ اسلام کا ان لوگوں کی زندگی سے دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ اور ڈیڈی تو اچھے خاصے ایتھسٹ تھے۔ پڑھنے لکھنے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی گئے تو وہاں ان کی ملاقات وملا آنند سے ہوئی، جو ایک کٹر ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ تعلیم وغیرہ کی آزادی دینے کے باوجود ان کے خاندان میں لڑکیوں کی شادیاں اپنے ہم مذہبوں سے ہی کی جاتی تھیں اور ذات پات دیکھ کر کی جاتی تھیں۔ ایک کنزرویٹو گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود خود ان کا مذہب کی طرف زیادہ رجحان نہیں تھا۔ کلاس فیلوز ہونے کے ناطے ابتدا میں دوستی اور پھر بعد میں ایک دوسرے سے محبت نے انہیں شادی کے رشتے میں باندھ لیا۔ ڈیڈی کے گھر والوں کو تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر ممی کے گھر والوں نے شادی کے بعد ان سے قطع تعلق کر لیا۔ ڈیڈی نام کے مسلمان اور ممی نام کی ہندو، ان دونوں کے درمیان یہ ایگریمنٹ تھا کہ مذہب کے معاملے میں آپس میں نہیں الجھیں گے۔ ان دونوں کے لیے کسی بھی مذہب کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ میں اپنے ممی اور ڈیڈی میں مثالی محبت دیکھی ہے۔ مذہب کے معاملے میں ممی ڈیڈی نے مجھے مکمل آزادی دی ہوئی تھی، نہ ڈیڈی نے کبھی مجھے مذہب کے لیے دباؤ ڈالا، نہ ہی ممی نے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اپنے گھر کے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے میں مذہب کا زیادہ اہم سمجھتا ہی نہیں تھا۔ نہ میں نے ڈیڈی کو کبھی نماز پڑھتے دیکھا اور نہ ہی مامی کو کبھی پوجا پاٹ کرتے۔ ممی کبھی کبھار اپنے گھر والوں کو یاد کر کے اداس ہو جایا کرتی تھیں۔ ان کے بہت دفعہ کانٹیکٹ کرنے پر بھی وہاں کوئی بھی ان کی صورت دیکھنے تک کا روادار نہ تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں امریکہ سے واپس استنبول آیا تو ممی مجھے بہت بدلی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ بہت سوشل تھیں، ادبی حوالے سے بھی ان کا وسیع حلقہ احباب تھا، مگر اچانک کیوں گوشہ نشیں ہو گئیں۔ لوگ انہیں مختلف فنکشنز میں انوائٹ کرتے تھے، مگر وہ معذرت کر لیتی تھیں۔ ممی کے رویے کی تبدیلی میرے لیے بہت تعجب خیز تھی۔ میں نے ممی کو کئی رات کے وقت اکیلے ٹیرس پر پھرتے دیکھا، میرے پوچھنے پر بھی انہوں نے مجھے وجہ نہ بتائی۔ ان کے مزاج کی یہ تبدیلی ڈیڈی کے لیے بھی بہت پریشانی کا باعث تھی۔ وہ ممی کی اس کیفیت میرے آنے سے پہلے بھی برداشت کرتے آ رہے تھے۔ ممی ان دنوں کافی وقت پوجا کرتے ہوئے اور گیتا پڑھتے ہوئے گزار رہی تھیں۔ میرے ماں باپ خدا کے وجود کے ہی منکر تھے، اور اب یہ تبدیلی۔ میں نے ڈیڈی سے اس بارے میں بات کی تو وہ کچھ افسردگی سے بولے، وملا کو اس عمر میں آ کر مجھ سے شادی کا پچھتاوا ہونے لگا ہے۔ ہمیں کوئی اختلاف، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہے۔ اسے اپنے ماں باپ اور اپنا وطن، اپنے لوگ، اپنے تہوار یاد آنے لگے ہیں، لیکن اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ زندگی خود اس کی پسند کرتا تھی، اور اب وہ زندگی کو اس رخ سے دیکھنے لگی ہے کہ اس نے زندگی میں جو بھی فیصلے کیے وہ سب غلط تھے۔ ڈیڈی کا دکھ میں سمجھ سکتا تھا، وہ مامی سے پیار کرتے تھے، مگر اس مسئلے کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ خود میرے لیے مذہبی بہت ثانوی سی چیز تھا۔ جس روز ممی ڈیڈی کا کار ایکسیڈنٹ ہوئے اسی صبح میری مامی سے بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی۔ وہ بڑے دنوں بعد مجھے اٹھانے میرے کمرے میں آئی تھیں، میرے پاس بیٹھ کر میرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے، بالکل پہلے کی طرح۔ مجھے ان کا ایسا کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شکر ہے مامی، آپ کو میری یاد آئی اور کہ میں بھی اس گھر کا ایک اکلوتا بیٹا موجود ہوں۔ میں نے اپنا سر ان کی گود میں ڈالا تو اور شکوہ کیا۔ میری بات پر وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ مامی، بس آپ پہلے کی طرح ایکٹیو ہو جائیں۔ مجھے اپنی رائٹر اور شاعرہ ممی سے عشق ہے، جن کے فینس ان سے آٹوگراف لیتے ہیں، جن کے فینس کے ہر روز ڈھیروں خطوط ہم لوگ وصول کرتے ہیں۔ کتنے مہینے ہو گئے آپ نے کچھ لکھا نہیں؟ لکھیں نا مامی،
اب لکھنے کو دل نہیں چاہتا میری جان، وہ میری بات کے جواب میں افسردگی سے بولی تھی۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ممی کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو مجھے بری طرح اداس اور پریشان کر گئے تھے۔ کھوکھلے لفظ کب تک لکھیں؟ میرے کردار خدا نہیں مانتے اور پھر خوش رہتے ہیں، مگر یہ نہیں پتہ کہ جو ہاتھ انہیں تخلیق کر رہا ہے وہ کتنا کمزور اور ناتواں۔ تمہیں پتہ ہے اوزان، اب میرے قلم میں وہ طاقت ہی نہیں رہی، ناتواں ہو گیا ہے۔ جیسے کسی نے میرے ہاتھوں سے لکھنے کی صلاحیت ہی چھین لی، ہاتھ سے قلم گر جاتا ہے۔ وہ بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھیں۔ میں بے بسی سے بیٹھا انہیں روتا دیکھ رہا تھا۔ ان کے مسئلے کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ میری ساری زندگی اسے بھلائے اپنی ذات میں مگن رہی، مگر مجھے کبھی نہیں بھولا اور مجھے نوازتا رہا۔ کبھی میری غلطیوں کی سزا مجھے نہیں دی۔ پچھلے سال تمہارے ڈیڈی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں یہاں تنہا تھی، تمہیں اطلاع نہیں کی کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، اور تمہارے امتحانات چل رہے تھے۔ میرے پاس میرا اپنا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کس کے پاس جاتی اور کسے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگتی؟ وہ آئی سی یو میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ تب کتنے سالوں بعد میں نے بھگوان سے ان کی زندگی کے لیے پرارتھنا کی تھی۔ اس نے میری لاج رکھ لی تھی۔ تمہارے ڈیڈی ٹھیک ہو کر گھر آ گئے، مگر میں پھر کبھی سکون سے نہیں سو پائی۔ ساری زندگی اسے بھلائے رکھا اور وہ مجھے نہیں بھولا تھا۔ اب جبکہ میرا مانگنے کا منہ بھی نہیں تھا، میں نے مانگا اور پھر اس نے نواز دیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کب کے دکھ آنسوؤں کے ساتھ بہہ رہے ہیں۔ اور میری جان، میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، تم ایسا مت کرنا۔ مذہب کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ آج میری کوئی پہچان نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا وجود زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق ہے۔ مجھے اپنے پیروں کے نیچے زمین محسوس نہیں ہوتی۔ مجھے میرے ماں باپ اور بہن بھائی یاد آتے ہیں، اپنے گھر کے رسم و رواج اور چھوٹی چھوٹی باتیں۔ میں انہیں نہیں بھلا سکتی۔ وہ سب میرے خمیر میں ہیں، ان سے بھاگ کر بھی میں نہیں بھاگ سکتی۔ کاش میں نے اپنی پسند سے شادی نہ کی ہوتی، اگر کی ہوتی تو کسی اپنے ہم مذہب سے، تب میں زندگی کے معنی سمجھ سکتی تھی۔ میرا اپنا ایک وجود ہوتا، میری اپنی ایک پہچان ہوتی۔ ہم نے اپنے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ بھی بہت زیادتی کی ہے اوزان۔ تم ہم لوگوں کی طرح کھوکھلی زندگی مت گزارنا۔ تم خدا کو نہیں مانو گے تو وہ خود اپنے آپ تمہیں اپنا آپ تسلیم کروا لے گا، مگر پچھتاؤں کے ساتھ ہی کیوں؟ ابھی سے کیوں نہیں؟ مرنے سے پہلے یہ میری ممی سے آخری اور طویل بات ہوئی تھی۔ اس رات وہ ڈیڈی کی کسی دوست کی عیادت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ممی تو موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ ڈیڈی شدید بیمار اور زخمی ہو گئے تھے۔ حادثے کی اطلاع پاتے ہی میں بدحواس ہو کر ہسپتال بھاگا تھا۔ وہ شاید میرے انتظار میں آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اوزان، تم کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنا ٹوٹ کر بمشکل ان کے منہ سے صرف یہی الفاظ ادا ہوئے تھے۔ میرے ماں باپ ختم ہو گئے تھے، اپنے اپنے دلوں میں بہت سے پچھتاوے لیے۔ مامی اپنے پچھتاؤں کا اظہار کر گئی تھی، جبکہ ڈیڈی خاموش رہے تھے۔ میں ماں کی چتا جلائی تھی اور باپ کو دفنایا تھا، اور اس روز پہلی مرتبہ مذہب کی اہمیت تسلیم کی تھی۔ ہاں نیہا، یہ سچ ہے کہ مذہب کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ مجھے ماں کا مذہب اختیار کرنا چاہیے یا باپ کا؟ تب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میری معلومات دونوں مذاہب کے بارے میں بہت ہی ناقص تھیں۔ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ مجھے کبھی بھی ممی اور ڈیڈی نے اپنے اپنے مذاہب کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر ایک روز میں نے خدا سے دعا کی کہ میں آپ کے وجود کا منکر نہیں ہوں، مگر صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ جو مذہب صحیح ہے، آپ اس طرح میرا دل اس طرف ہی پھیر دیجیے۔ مجھے یاد ہے اس رات سونے سے پہلے تک بستر پر لیٹا میں اپنے خدا سے ہی ہم کلام تھا۔ میں نے اس سے رہنمائی مانگی تھی اور اس نے میری رہنمائی کر دی تھی۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو فیصلہ ہو چکا تھا۔ جب جستجو ہو تو راستہ خود بخود ہی آسان ہو جاتا ہے۔ جو باتیں میرے ماں باپ نہیں سکھا پائے تھے، میں آہستہ آہستہ سیکھتا چلا گیا۔ اپنے مذہب سے متعلق تمام ضروری باتیں
فرائض، حدود سب سے آگاہ ہو گیا۔ اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں، ابھی بھی میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں۔ ہاں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں ڈرنک نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سب میں کبھی بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی میں معاف کر دیتا ہے۔ وہ میرا رب ہے، کبھی مجھے راستے سے بھٹکنے نہیں دیتا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر چپ ہو گیا تھا۔ نیہا ایک ٹک اسے دیکھی جا رہی تھی۔ تمہیں اس بات کی پریشانی تھی نا نیہا؟ وہ نہ اسے جھوٹ بول سکتی تھی اور نہ ہی بولنا چاہتی تھی۔ بے ساختہ انداز میں اس نے گردن ہلا دی۔ میں نے تم سے اپنے بارے میں کچھ نہیں چھپایا، یہی ہوں، اچھا یا برا، اپنا ماضی اور حال سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں اوزان، دوسروں سے بہت مختلف ہیں۔ وہ خود کو اس کی تعریف کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ اچھا تو خیر نہیں ہوں، تمہیں لگ رہا ہوں تو دوسری بات ہے۔ وہ سنجیدگی چھوڑ کر ایک دم شرارت پر آمادہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کی بات پر جھینپ گئی تھی۔ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں نا؟ وہ اسی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ سوالیہ انداز میں بولا تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، صوبیہ آنٹی آ گئی ہوں گی۔ وہ ایک دم بوکھلا کر اٹھی تھی۔ اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ بیٹھو، گرین ٹی تو رہ ہی گئی۔ وہ مسکراہٹ لبوں پر روکتا ہوا بولا تھا۔ اپنا شرمانا اور نروس ہونا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر خود کو اس پل کمپوز نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے خود ہی شاید اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا، اس لیے مزید اصرار نہیں کیا۔ وہ اسے گیٹ پر خدا حافظ کہنے آیا تھا۔ اسے گاڑی اسٹارٹ کرتا دیکھ کر وہ افسردگی سے بولا تھا، جس روز تم گاڑی کو اسٹارٹ صحیح طریقے سے کرو گی میری طرف سے ٹریٹ ہوگی، مگر لگتا ہے اس ٹریٹ کا موقع کبھی نہیں آئے گا۔ وہ ہنستے ہوئے اس نے گاڑی بڑھا دی تھی۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہا تھا جب فون کی بیل بجی تھی۔ ریسیور اٹھاتے ہی نیہا کی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اوزان، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ سب سے اچھا نہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھ گیا تھا۔ نہیں، سب سے اچھے تو مجھے بابا لگتے ہیں، ان جیسا تو کوئی نہیں لگ سکتا نا، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ چلو بابا سے کم ہی صحیح، یعنی اچھا لگنے والوں میں میرا نمبر دوسرا ہے۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ ہاں، وہ مطمئن سے انداز میں بولی تھی۔ اور تم اپنے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو یا نہیں؟ وہ شوق سے مسکراہٹ چہرے پہ لیے پوچھ رہا تھا۔ آپ خود ہی بتا دیں۔ وہ فون پر بڑی بہادر بنی باتیں کر رہی تھی، شاید اس کے منہ پر وہ یہ باتیں کبھی نہ کہہ پاتی۔ میں نے کتابوں اور کہانیوں میں محبت کا بہت ذکر سنا ہے، مگر در حقیقت یہ کیسی ہوتی ہے یہ مجھے تم سے مل کر پتہ چلا۔ تم سے مل کر میں نے جانا کہ محبت وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی اپنے ہی وجود کا حصہ لگنے لگے، جب کوئی اپنے ہی وجود میں دھڑکتا اور سانس لیتا محسوس ہو، جب یہ لگے کہ زندگی بس اسی کی وجہ سے ہے، زندگی کے تمام رنگ اسی کی مرہون منت ہیں، جب دوسروں کی خوشیاں اور غم سب اپنے اپنے لگیں۔ اور تم نیہا مجھے محبت کے معنوں سے آشنا کروایا ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ میرا مخاطب ایک بہت بڑی شاعرہ کا بیٹا ہے۔ اس کی بات ہنسی میں اڑا دی، مگر اندر ہی اندر ان لفظوں کی سچائی اور گہرائی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ خدایا اس محبت کو میرے نصیب میں کر دے، اس بہت پیارے انسان کو میری زندگی میں شامل کر دے۔ اس رات اس نے بہت شدت سے اپنے رب سے دعا مانگی تھی۔ صبح وہ واک کے لیے نکل ہی رہی تھی کہ بابا کا فون آ گیا تھا۔ وہ اسے اپنی واپسی کی اطلاع دے رہے تھے۔ بابا سے بات کر کے وہ خوشی خوشی باہر نکل آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے سامنے سے آتا نظر آ رہا تھا۔ آج اسے بل سے بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے ہی اس نے بابا کی واپسی کا بتایا تو وہ ایک دم چونک گیا تھا۔ یعنی تم واپس جانے والی ہو؟ ہاں، بس کل کا دن اور میں یہاں ہوں، پرسوں شام کے وقت بابا پہنچیں گے۔ میں کوشش کروں گی کہ صبح یا دوپہر کی فلائٹ سے کراچی پہنچ جاؤں۔ گھر میں بھی اتنے دنوں سے بند پڑا ہے، صفائی وغیرہ بھی تو کرنی ہوگی، پھر بابا کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گی۔ اوف، مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے، کتنے دنوں سے میں بابا سے نہیں ملی اور اب میں ملوں گی۔ وہ اس کا خوشی سے جھلملاتا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔
کیا ہوا؟ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ اسے اچانک دھیان آیا تھا، کیا تمہارے جانے کا سن کر مجھے شادیانے بجانی چاہیے؟ اور تمہارے بے وفائی تو مجھے ابھی سے نظر آ رہی ہے۔ اتنا خوش تو میں نے تمہیں اتنے دنوں میں کبھی نہیں دیکھا، وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ کیا مجھے اپنے ابا سے ملنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے؟ وہ حیران ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بابا سے ملنے پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، لیکن جو شخص بابا سے ذرا کم ہی صحیح لیکن تمہیں جو بہت اچھا لگتا ہے، اس سے دور جانے پہ بھی ہلکا سا افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ روٹھے لہجے میں شکوہ کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ بے اختیار مسکرا دی تھی۔ مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہو رہا، لیکن چلیے، آپ کا دل رکھنے کے لیے میں افسردہ سی شکل بنانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ سنو، میں تمہارے بابا سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے فوراً ہی بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی سنجیدگی دیکھ کے نیہا بھی سنجیدہ ہو گئی۔ آپ بابا سے ملیں گے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، اور اب احمقوں کی طرح یہ مت پوچھنا کہ کیوں، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ کیوں؟ وہ خود کو بولنے سے نہیں روک پائی تھی۔ نیہا، اس نے دانت پیسے تھے، ابھی ہم سڑک پر نہ ہوتے تو میں تمہیں اس کیوں کا اچھی طرح جواب دیتا۔ وہ جل کر بولا تھا۔ میرے بابا بہت روشن خیال اور لبرل ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا ڈر ہے کہ ان سے ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے زندگی بھر بابا سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی، کبھی بھی نہیں چھپاؤں گی۔ پہلے میں ان سے بات کر لوں، پھر میں آپ کو انفارم کر دوں گی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کتنے برے وقت پر تم نے واپسی کا پروگرام بنایا ہے۔ آج آفس میں اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہے کہ میں چھٹی بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا دیکھو، کل کہیں جانے کا پروگرام مت رکھنا، کل ہم بہت سارا وقت ساتھ گزاریں گے، پھر پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد ملنا ہو۔ وہ بہت اداس سا لگ رہا تھا۔ واپس گھر آئی تو اسے محسوس ہوا کہ جس اداسی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، وہی اسے بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگی تھی۔ رات میں اس کا فون آیا تھا۔ تم کل صبح 9 بجے آ سکتی ہو؟ سلام دعا کے فوراً بعد بولا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ وہ فوراً مان گئی۔ صوبیہ آنٹی کے علم میں لائے بغیر اس سے ملنے جانا نیہا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ واک کرنے والی بات انہیں پتہ تھی، مگر یہ کہ وہ اس کے گھر بھی چلی جاتی ہیں انہیں یقیناً معلوم نہیں تھا۔ مگر بہت بے تکلفی کے باوجود وہ اس بارے میں انہیں کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ ہر بار ایک جھجک آڑے آ جاتی۔ جب میں صوبیہ آنٹی کو نہیں بتا پا رہی تو بابا کے ساتھ کیسے بات کروں گی؟ بابا سے بہت زیادہ دوستی کے باوجود یہ بات کرنا سے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی سے وہ اس وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ جانے سے پہلے آج وہ اس سے آخری مرتبہ ملنے جا رہی تھی، اس لیے اس کا خوب اچھی طرح تیار ہونے کو دل کر رہا تھا۔ اپنا بلیک اینڈ ریڈ چنری کا سوٹ پہنے، ہلکی پھلکی جیولری اور میک اپ کے بعد اس نے کمر تک آتے اپنے سلکی بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ 9 بجے سے تھوڑی دیر پہلے اس کا فون آ گیا تھا۔ تم نکلنا مت، میں تمہیں گھر پر لینے آ رہا ہوں۔ ٹھیک 9 بجے وہ اسے لینے پہنچ چکا تھا۔ اسے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ اسے گھر کے بجائے کہیں اور جاتا دیکھ کے وہ حیرانی سے بولی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک جگہ ہے میری بہت پسندیدہ، بس آج ہم وہاں جائیں گے۔ وہ مطمئن سے انداز میں بولا تھا۔ وہ ایک دم کچھ بے چین سی ہوئی تھی۔ اوزان ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ ونڈ اسکرین پر نظریں جما کر بولا تھا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے نا؟ وہ اس کی فیس ریڈنگ پر اب حیران نہیں ہوتی تھی، اس لیے بجائے حیران ہونے کے جواب میں ہاں بولی تھی۔ اعتبار تو ہے، لیکن… وہ اس کی بات کاٹ کر ڈپٹتے والے انداز میں بولا۔ جب اعتبار ہے تو پھر لیکن کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ 2 ڈھائی گھنٹے میں ہم واپس آ جائیں گے۔ دیکھو، میں ان لمحات کو اس فضول بحث میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں بولا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جانے کے بعد میرے پاس تمہارے حوالے سے بہت سی یادیں، بہت سی باتیں ہوں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا تھا۔ خاموشی سے ڈرائیو کرتا وہ نہ مزید کچھ بولا تھا اور نہ ہی نیہا۔ دونوں خاموش رہ کر شاید ایک دوسرے کے ہونے کو پوری شدت سے محسوس کرنا چاہتے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی تھی۔ اسے اترنے کا کہتے ہوئے وہ پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر کچھ نکالنے لگا تھا۔ وہ بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں بڑے سے سائز کی پکنک باسکٹ دیکھ کر وہ مسکرا دی تھی۔ اچھا، تو ہم یہاں پکنک منانے آئے ہیں؟ ہاں، وہ مسکرایا تھا۔
ڈیجیٹل کیمرہ اسے پکڑا کر وہ گاڑی لاک کرتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ تم چڑھ جاؤ گی، وہ سامنے موجود چڑھائی دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اونچا نیچا کافی ناہموار راستہ تھا۔ کوشش کرتی ہوں، وہ سنبھل کر آگے بڑھی تھی۔ 2-4 قدم چڑھ کر ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ اس سے چند قدم آگے چل رہا تھا۔ اسے مڑ کر نیہا کی پریشان سی شکل دیکھی تو بے اختیار ہنس دیا۔ چڑھا نہیں جا رہا تو بول کیوں نہیں رہی؟ وہ بڑی مہارت سے ایک قدم پیچھے ہٹاتا اس کے پاس آ گیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ دوبارہ اسی رفتار سے چلنے لگا تھا۔ سنو، تم اس وقت کیا سوچ رہی ہو؟ چلتے چلتے وہ اچانک ہی بول پڑا تھا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ راستہ کب ختم ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا؟ وہ گلا پھاڑ کر چلایا تھا۔ کتنی ان رومانٹک لڑکی ہو، اور مجھے دیکھو، مجھے کتنی ان رومانٹک لڑکی سے واسطہ پڑا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم کہو گی کہ میں سوچ رہی ہوں کہ کاش یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو، ہم اسی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ اف، کتنی بور لڑکی ہو تم، وہ مایوسی سے بولا تھا۔ اللہ نہ کرے جو میرا دماغ اتنا خراب ہو اور اتنی خطرناک باتیں سوچتی، خدا نہ کرے کہ میں ہمیشہ ان پہاڑی راستوں پر چلتی رہوں۔ وہ اپنے لبوں پر آئی مسکراہٹ اسے چھپاتی ہوئی سنجیدگی سے بولی۔ اچھا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی اگر میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دوں تو کیا ہوگا؟ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ چکا تھا، اسی لیے جل کر بولا تھا۔ سوچ کیوں رہے ہیں؟ چھوڑ دیں، وہ مطمئن انداز میں بولی تھی۔ چھوڑ دوں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ذرا ایک نظر مڑ کر دیکھ تو لو ہم کتنا اوپر آ گئے ہیں۔ میری رائے کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کا جو دل کر رہا ہے وہ کریں، وہ اسی پرسکون انداز میں بولی تھی۔ اس نے ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو بڑے مطمئن سے انداز میں چلتی اسے مسلسل چڑھا رہی تھی، بے اختیار چیخی تھی۔ اس نے فوراً ہی اس کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا تھا۔ اس کی ناراض سی شکل دیکھ کر وہ ہنس رہا تھا، جبکہ وہ شدید غصے کے عالم میں سر جھکائے چل رہی تھی۔ اوپر پہنچتے ہی اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ ابھی اور کتنا چلنا ہے؟ وہ ناراضگی سے پوچھ رہی تھی۔ بس 5 منٹ کے فاصلے پر۔ جگہ تو یہ بری نہیں، مگر وہ یہاں سے بھی زیادہ اچھی جگہ ہے، وہ اطمینان دلانے والے انداز میں بولنا تھا۔ اچانک ہی وہ اپنا غصہ بھول بھال کر اس جگہ کی خوبصورتی میں کہیں کھو گئی تھی۔ صنوبر اور دیودار کے درخت میں گھری یہ کتنی حسین جگہ ہے، یہاں کتنا سکون ہے۔ وہاں دور دور تک سوائے سبزے کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اکثر ویکینڈ مری، ایبٹ آباد، نتھیا گلی یا بھوربند میں گزارتا ہوں۔ ایسے ہی ایک بار اتفاق سے یہ جگہ میں نے دریافت کر لی۔ میری گاڑی یہاں خراب ہو گئی تو تم نے محسوس کیا نیہا کہ یہاں قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ کتنا سکون بھی ہے۔ کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ جب مجھے سکون کی تلاش ہوتی ہے میں یہاں آ جاتا ہوں۔ وہ سبزہ و گل میں گھرے اس جنت نظیر گوشے کی طرف اشارہ کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ جنگلی پھولوں کی بھینی بھینی مہک ماحول کو پرکیف بنا رہی تھی۔ نرم مخملی گھاس پر ننگے پاؤں چلنے کی خواہش پیدا ہوئی تو وہ جھک کر سینڈلز اتارنے لگی تھی۔ باسکٹ ایک طرف رکھتا ہوا وہ پھولوں کی طرف مختلف زاویے سے تصویریں لینے لگا تھا۔ چلو ایک تصویر تمہاری بھی ان پھولوں کے ساتھ اور اس پھولے ہوئے منہ کے ساتھ لے لوں؟ جی نہیں شکریہ، مجھے تصویریں کھنچوانے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ منہ بنا کر بولی تھی، مگر وہ پھر تصویر کھینچ چکا تھا۔ تمہاری تصویر لینے لگا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اب تم یہ فلم ایکٹریسز کے والے نخرے نہ دکھاؤ۔ وہ اس کے منہ دوسری طرف کر لینے پر قہقہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ ویسے میں نے صرف ہاتھ چھوڑا تھا، گرنے تو نہیں دیا تھا۔ چھوڑا تو تھا نا، وہ غصے میں بولی۔ ہاں چھوڑا تو تھا، چلو بھائی میری غلطی ہے، میں ہتھیار ڈال دیا تھا۔ اب تم وہاں درخت کے پاس جا کر کھڑی ہو، بہت خوبصورت تصویر آئے گی۔ آپ یہ تصویریں مجھے ای میل کر دیجیے گا، وہ درخت کے پاس جاتے ہوئے بولی تھی۔ میں تمہیں ای میل کر دوں گا، وہ اطمینان دلاتا ہوا بولا۔ وہ باسکٹ میں سینڈوچز، کیک، فروٹس، کولڈ ڈرنکس، روسٹ چاکلیٹس وغیرہ بھر کر لایا تھا۔ ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے اور ڈھیر ساری تصویریں کھینچتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی بے شمار باتیں کی گئی تھیں۔ وہ اپنے گھر اور بابا کی باتیں بتا رہی تھی اور اوزان اسے اپنے بچپن کے مختلف واقعات سنا رہا تھا۔
اس لوگوں اور ہجوم سے دور خوبصورت اور پرفضا جگہ پر منائی گئی یہ پکنک ان دونوں ہی کے لیے بہت یادگار تھی۔ واپس آتے وقت بھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اتری تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ اس سے بولا تھا، سنو، ہم یہاں جلد ہی دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اس نے دل ہی دل میں کہا تھا، ہم لوگ ہر ویکینڈ یہاں پر ہی گزارا کریں گے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مستقبل کے حسین خواب بن رہا تھا۔ وہ اس کے ہر خواب کے سچا ہونے کی دعا کر رہی تھی کہ یہ خواب ان دونوں کے تھے۔ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا، کل صبح تم چلی جاؤ گی اور میں کل ہی سے تمہارا انتظار شروع کر دوں گا۔ پھر اس نے ایک پل کے لیے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے اور وہ فوراً ہی ہٹا لیے تھے۔ خدا حافظ۔ وہ اندر داخل ہو جانے کے بعد بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا، میں نے آپ کو اتنا مس کیا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بابا کے ساتھ بیٹھی وہ اپنی بے تابیوں کی داستانیں سنا رہی تھی۔ شام سے اب تک وہ یہی جملہ کئی بار بول چکی تھی، لگ تو نہیں رہا کہ مجھے مس کیا ہے مس نیہا طارق نے۔ یہ کھلکھلاتا اور فریش چہرہ تو بتا رہا ہے کہ خوب سیر و تفریح کی گئی ہے، اور بیچارے غریب بابا شاید ایک آدھ مرتبہ اتفاقاً یاد آ گئے ہوں گے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ بابا، ناراضگی سے کہتی ہوئی وہ روٹھ گئی تھی، آپ میری محبت پر شک کر رہے ہیں؟ اچھا بھئی، میری توبہ، وہ آہستہ سے بولے تھے، لیکن پھر بھی کوئی بات تو ہے۔ میری بیٹی کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ اسے کوئی بہت بڑی خوشی ملی ہے۔ وہ پیار بھری نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولے تھے۔ وہ ایک دم سے سٹ پٹا گئی تھی۔ بابا سے کچھ چھپانا یا جھوٹ بولنا کتنا مشکل کام تھا۔ وہ بے ساختہ سر جھکا کر اپنی پلیٹ میں چاول ڈالنے لگی تھی۔ آپ میرے لیے کیا کیا لائے ہیں؟ میں نے جو جو چیزیں کہی تھی وہ سب لائے ہیں نا؟ وہ جلدی سے بات بدل گئی تھی۔ براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھنے سے وہ گریز کر رہی تھی۔ سب کچھ لایا ہوں، کھانے کے بعد آرام سے بیٹھ کر دیکھ لینا۔ مہروں کی چیزیں الگ کر دینا، کوئی آتا جاتا ہوگا تو بھجوا دیں گے۔ وہ کوئی تاثر چہرے پر لائے بغیر مطمئن انداز میں بولے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے ای میلز چیک کی تو اس کی ای میل موجود تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، صرف ایک مختصر جملہ تھا۔ اپنی ان اور اس کی پھولوں کے درمیان کھینچی گئی تصویریں بھی اس نے ساتھ میں بھیجی تھیں۔ وہ مانیٹر پر نظریں جمائے کتنی ہی دیر تک ان تصویروں کو دیکھتی رہی۔ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ اس کے برابر کھڑا کتنا خوش لگ رہا تھا۔ وہ رات بھر خود کو بابا سے بات کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ بابا کو شاید اس کے فارنر ہونے پر تھوڑا بہت اعتراض ہو۔ وہ یہ سوچیں گے کہ اس کا رہن سہن اور طرز زندگی ان کے مطابق نہیں ہوگا، مگر جب وہ اسے ملیں گے تو ان کے تمام خدشات دور ہو جائیں گے۔ بابا جیسا ذہین اور زیرک آدمی کسی کو بھی لمحوں میں پرکھ سکتا ہے، اور وہ ان کے معیار پر 100% پورا اترے گا۔ کتنی ساری عادتیں تو اس میں ہو بہو بابا کے جیسی ہیں۔ شاید ابتدا میں اس کی طرف متوجہ بھی اسی لیے ہوئی تھی کہ وہ بابا کی طرح ہے، انہی کی طرح اصولوں کا پابند، سچا، صاف گو، ذہین، نڈر اور پر اعتماد، اور بابا ہی کی طرح مجھ سے بہت پیار کرنے والا بھی۔ سچ بابا، آپ کے بعد وہی ایک شخص ہے جس کی محبت پر مجھے کوئی شبہ نہیں۔ آپ کے بعد اگر کوئی مجھے خالص اور سچی محبت کرتا ہے، ایسی محبت جو بغیر صلے کی جاتی ہے، تو وہ وہی ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آپ ہی کی طرح کی سچائی اور خلوص دیکھا ہے۔ وہ بابا کے تصور سے مخاطب ہوئی تھی۔ آج میں بھی آپ کے ساتھ واک کروں گی، وہ ان کی حیرت کے جواب میں اطمینان سے بولی تھی۔ ایسے لگا کہ وہ یہ بات بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی نہیں سکتی۔ ساتھ ساتھ ٹہلتے ہوئے شاید وہ یہ بات کر جائے۔ اسے اپنے کسی عمل یا بات پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، مگر پھر بھی جھجک رہی تھی کہ بابا ایسی بات کرنے پر کیا رد عمل دکھائیں گے۔ ایک شرم سی بھی ان کے درمیان حائل ہو رہی تھی۔ بابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ گھاس پر نظریں جمائے وہ آہستگی سے بولو۔ وہ بڑے آرام سے حیران ہوئے بغیر بولے تھے۔ اپنی اس لاڈلی کی آنکھوں کا کوئی تاثر ایسا نہیں تھا جو پڑھ نہیں پاتے ہوں۔ وہ کل سے ہی اندازہ لگائے بیٹھے تھے کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، ایسی بات جو وہ کہنا بھی چاہ رہی ہے
اور ہچکچا بھی رہی ہے۔ وہ اسے آرام سے بات کرنے کا موقع دینے کی خاطر اس پر نظر ڈالے بغیر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ بابا، میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی بات نہیں چھپائی، اس لیے آپ سے بڑھ کر میرا کوئی رازدار بھی نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے چند مہینے پہلے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی پسند تو نہیں، اور میں نے کہا تھا نہیں، مگر اب ایسا نہیں ہے بابا، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ وہ اب بھی حیران نہیں ہوئے تھے، انہیں بات کی نوعیت کا اندازہ پہلے ہی تھا۔ وہ توقع کر رہے تھے کہ اس کے چپ ہونے پر وہ کچھ کہیں گے، کچھ پوچھیں گے، مگر ان کی طرف سے خاموشی، اور وہ چلتے رہے۔ بابا، آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گے نہیں؟ وہ کچھ گھبرا کر ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کون ہے وہ؟ وہ اب بھی اس پر نظریں ڈالے بغیر مطمئن سے انداز میں بولے تھے۔ اس کا نام اوزان واصف ہے، ترکی کا رہنے والا ہے، امریکہ سے اکنامکس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری لے کر آیا ہے، ملٹی نیشنل فرم میں مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہے۔ وہ روانی سے سب کچھ بتا رہی تھی۔ وہ ایک دم چلتے چلتے رک گئے، اب وہ براہ راست اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے تاثرات دیکھے بغیر سر جھکا کر مزید گویا ہوئی تھی۔ بابا، وہ بہت اچھا ہے، بالکل آپ کی طرح۔ اس نے اپنے بارے میں کوئی بات بھی مجھ سے نہیں چھپائی۔ آپ اسے ایک بار مل لیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی آپ سے کہا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر اچھا ہے۔ وہ چاہتا تو مجھ سے یہ بات چھپا سکتا تھا کہ اس کی ممی ہندو ہیں اور ڈیڈی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور باوجود کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے، مگر اس نے مجھے اپنے بارے میں ایک ایک بات پوری سچائی سے بتا دی۔ بابا، وہ ہم لوگوں سے کہیں اچھا مسلمان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ اسے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے بابا۔ وہ اپنی آخری بات بولتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچائی تھی، سر جھکائے ہوئے وہ اس کی طرف سے کسی قسم کے سوال اور ان کی طرف سے جواب کی منتظر تھی۔ وہ اس کے بارے میں مزید کچھ پوچھیں گے، اپنے خدشات ظاہر کریں گے یا ملنے کی حامی بھر لیں گے، مگر کچھ بھی نہیں بولے۔ وہ ان کی خاموشی سے الجھ گئی تھی۔ چلو نیہا، گھر چلتے ہیں۔ کتنی دیر بعد وہ بس بولے تو یہی بولے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر بابا کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پہ نہ غصہ تھا، نہ ناراضگی تھی، نہ خوشی تھی، نہ الجھن، بے تاثر سا چہرہ تھا۔ اس نے بابا کا یہ رویہ کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ تو کہتے، کچھ بھی، مگر اس طرح خاموش تو نہ رہتے۔ اس کا دل انجانے وسوسوں کے حصار میں آ چکا تھا۔ گھر آ کر معمول کے انداز میں ناشتہ کر کے وہ آفس جا چکے تھے۔ وہ سارا دن الجھتی رہی، خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ بابا اس بارے میں بات ضرور کریں گے۔ وہ ان کے ہر خدشے کا جواب تلاش کرتی رہی تھی۔ آفس سے آ کر بھی انہوں نے اس سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، بس یہ تھا کہ روزانہ کے برخلاف وہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کر رہے تھے۔ وہ خاموش خاموش تھے، یوں جیسے مسلسل کوئی بات سوچ رہے ہوں۔ روزانہ رات میں سونے سے پہلے وہ اس پر دم کرنے کے لیے آتے تھے، اس کا ماتھا چوم کر شب بخیر کہنا اور لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلا کر جانا ان کا برسوں کا معمول تھا۔ آج بھی وہ اس کے کمرے میں آئے تھے۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس پر دم کرنے کے بعد جانے کے بجائے وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ اس نے بے اختیار چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں مجھ پر کتنا یقین ہے نیہا؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے، خود سے بھی بڑھ کر، ساری دنیا سے بڑھ کے بابا۔ وہ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر فوراً ہی بول پڑی تھی، مگر لہجہ سہما ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری زندگی کے بارے میں جو فیصلہ میں کروں گا وہ زیادہ بہتر ہوگا یا جو تم اپنے لیے کرو گی وہ؟ اس کا دل اندر ہی اندر ڈوبنے لگا تھا۔ بابا نے اس طرح تو کبھی نہیں کہا تھا۔ ان کی ہر بات دوستانہ انداز میں ہوتی تھی۔ بابا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی تھی۔ نیہا، میری بات کا جواب دو۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولے تھے۔ جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ان کے لہجے سے ڈر کر فوراً ہی بولی تھی۔ اگر تم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا بہتر سمجھتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر فیصلے کا اختیار مجھے دے رہی ہو تو میری طرف سے انکار ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی مجبور نہیں کروں گا، مگر بات میری رضامندی کی ہے تو ایک ایسا شخص جس کا ہمارے کلچر، رہن سہن، زبان سے دور دور تک واسطہ نہیں، کبھی بھی میرا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ ایسے کسی کا اچھا لگ جانا دوسری بات ہے اور ساری زندگی ساتھ نبھانا دوسری بات ہے۔ جس شخص کی نہ کوئی گارنٹی ہے، نہ ماں باپ،
نہ ہی اس کے حوالے سے میں اسے کیسے اپنی بیٹی دے دوں۔ یہ باتیں کتابوں میں بہت اچھی لگتی ہیں مگر حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ابھی اسے اسلام اچھا لگتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ تجرباتی طور پہ ہندو ہو جائے یا کرسچن، یا پھر اپنے ماں باپ کی طرح دوہرے مذہب پر چلا جائے۔ مذہب اور قومیت انسان کے بنیادی حوالے ہوتے ہیں۔ تم نے کوئی پاکستانی اور صحیح معنوں میں مسلمان لڑکا پسند کیا ہوتا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر جانتے بوجھتے اپنی بیٹی کو کسی تجربے کی بھیٹ میں نہیں چڑھانے کے لیے تیار۔ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہو کہ میرا فیصلہ بہت ظالمانہ اور یک طرفہ ہے تو تمہیں مجھ سے اختلاف کرنے کی پوری آزادی ہے، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ ابھی تم جس عمر سے گزر رہی ہو تمہیں میری باتیں بہت بری لگ رہی ہوں گی، مگر نیہا سچائی یہی ہے، شادی دو خاندانوں کا میل ہوتی ہے، اس میں صرف محبت کافی نہیں ہوتی اور بہت سی باتیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں۔ آج سے 20 سال بعد جب تم ان باتوں کو دہراؤ گی تو تمہیں لگے گا کہ تمہارے بابا کی ہر بات صحیح تھی۔ میں اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ خواہش کر کے میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے رکے نہیں تھے، بغیر اس کی طرف دیکھے تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے ساکت بیٹھی تھی، آنسو ایک تواتر سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں نیہا۔ کسی کی سماعت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ رات کتنی طویل تھی، ایسا لگتا تھا اس شب کی سحر نہیں ہوگی۔ اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہے، آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا۔ ممکن ہے کوئی وہم تھا، ممکن ہے سنا ہو گلیوں میں کسی چاپ کا ایک آخری پھیرا، شاخوں میں خیالوں کے گھنے پیڑ کی شاید اب آگے کرے گا نہ کوئی خواب میں بسیرا۔ فجر کی آواز کانوں میں آئی، وہ ایک دم سے بستر سے اٹھ بیٹھی تھی۔ نہیں، میں یوں بکھر گئی تو بابا کا کیا ہوگا؟ وہ کیا سوچیں گے کہ نیہا کو مجھ سے محبت اتنی کمزور اور بودھی تھی کہ ذرا سی آزمائش بھی نہ سہہ پائی تھی۔ مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے، لیکن میرے دل پہ تو فقط ایک گھڑی ہے۔ وہ اپنے اشک خشک کرتی خود کو سمجھا رہی تھی۔ صبح بابا کا سامنا کرنا اسے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بابا اسے کتنی شدید محبت کرتے ہیں، اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھیں گے تو ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ گڈ مارننگ بابا، ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے وہ نارمل انداز میں بولی۔ گڈ مارننگ بیٹا۔ وہ ایک گہری نظر اس پر ڈال کر کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ آج آپ تھوڑا جلدی آ سکتے ہیں؟ چائے کا ایک کپ ان کے آگے رکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، پھر سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے خود ہی کہنے لگی، کل سے میرا انسٹیٹیوٹ کھل جائے گا تو میں بزی ہو جاؤں گی، کچن کا کچھ سامان لے کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ وہ اخبار پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے بولے۔ جب تک بابا گھر پر رہے وہ خود کو نارمل پوز کرتی رہی۔ ان کے آفس جاتے ہی وہ ایک دم سے پھر سے ہمت چھوڑ کر رو پڑی تھی۔ خود کو سنبھالنے اور نئے سرے سے جوڑنا اس کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا، مگر وہ مشکل کام اسے اپنے بابا کے لیے کرنا تھا۔ وہ انہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ بابا، جو آپ فیصلہ کریں گے وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ کیا آپ کو دکھ دے کر میں کبھی خوش رہ سکوں گی؟ آپ کو دکھ پہنچانے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بابا کی اور اپنی تصویر ہاتھوں میں لیے کہہ رہی تھی، ان کی سالگرہ کے دن کی تصویر۔ بابا اسے اپنے ہاتھوں سے کیک کھلا رہے تھے۔ یا اللہ مجھے ہمت دے، میں بابا کا مان کبھی نہیں توڑوں گی، وہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ کبھی بابا کا دل نہ دکھاؤں گی، جو کچھ بابا چاہتے ہیں وہی کروں گی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے روئی چلی جا رہی تھی۔ اگر بات ایک دوسرے کو سمجھانے یا قائل کرنے کی ہوتی تو وہ بابا سے کچھ کہہ سکتی تھی، مگر بابا نے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس سے کچھ کہا تھا اور اپنے حق استعمال کیا تھا، اور کیا وہ اتنی خود غرض تھی کہ وہ اپنی خوشی کی خاطر بابا کا دل توڑ دیتی؟ اور کیا خوشیاں
اس کی خوشیاں، بابا کی خوشیاں الگ تھیں. مجھے معاف کر دینا اوزان، پلیز مجھے معاف کر دینا. بات انتخاب کی آ گئی تھی، مجھے تم میں اور بابا میں سے کسی ایک کو چننا تھا، اور میں نے وہی فیصلہ کیا جو ایک بیٹی کو کرنا چاہیے تھا. یہاں پہ ہمارا فرسٹ پارٹ ختم ہوتا ہے. سیکنڈ جو لاسٹ پارٹ بھی ہے اس کو سننے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں.